السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لا نحصی ثناء علیہ وهو كما اثنى على نفسه۔ الحمد للہ الذی رفع السماء بقدرته ودحى الارض بمشیته وخلق الخلائق بإرادته۔ الحمد لله الذي قدر فهدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون، ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ عزیز طلباء اور طالبات، آپ سب کو دیکھ کر اور آپ کا شوق ذوق دیکھ کر میرا تعلق ایک زمیندار گھرانے سے ہے۔ ایک مثال نہیں، ایک حقیقت میرے سامنے ہے۔ ہم چھوٹے تھے، فصل میں کمی ہوتی، بیماری ہوتی، میرے والد چکر لگا کے آتے تو چہرہ اتر ہوتا تھا، مکھی لگ گئی ہے، سنڈی لگ گئی ہے، حل کوئی نہیں ہے۔ وہ ان کے انڈر ہوتے پتہ چلتا تھا کہ بھئی کم چنگا کوئی نہیں ہوا۔ جب خوب باغ پھلا ہوتا تھا، کپاس بھی جھوم رہی ہوتی تھی اپنے ٹہنیوں کے ساتھ، اور آم بھی ہوتے تھے، کنو بھی ہوتے تھے، ہر چیز بھرپور، تو جب وہ انٹر ہوتے تھے تو ان کی مسکراہٹ بغیر پوچھے ہی ہمیں بتا دیتی تھی کہ فصل بڑی اچھی ہے۔ ابا جی بڑے ہنستے ہوئے آ رہے ہیں، لگتا ہے کام ٹھیک ہی ہے۔ تم سب میرے دیس کی فصل ہو، آج تمہیں پھلدار دیکھ کر میرا بھی وہی حال ہے۔ کبھی میں روتا ہوں کہ یہ دنیا بھی عجیب ہے، زیادہ خوشی ہو تو بھی آدمی روتا ہے، زیادہ غم ہو تو بھی روتا ہے۔ یہ وہ کمبخت جہان ہے جہاں خوشی کا اظہار بھی آنسوؤں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو میرے جذبات کا میرے الفاظ ساتھ نہ دے پائیں گے، گھنٹہ بولوں، 1.5 گھنٹہ بولوں، سوا بولوں، کہ جہاں ایک طرف تاریکی چھا رہی ہے اور ایک طرف کفر، نافرمانی، فحاشی، بدکاری، نشہ اور آوارگی، ظلم و ستم، بددیانتی، کہ جہاں تاریک رات ہے تو
تو وہاں یہ چراغ بھی جل رہے ہیں، اور ان میں ہر چراغ میں سورج اور چاند بننے کی پوری طاقت موجود۔ تو اب ہمارے شمس و قمر ہو، ہمارا سرمایہ ہو، ہماری دولت ہو، جس قوم کی نوجوان نسل راستے پر ہو، انہیں زوال نہیں آتا، وہ سر اٹھا کے جیتے ہیں، زندہ رہتے ہیں۔ جس قوم کی نوجوان نسل بے راہ روی کا شکار ہو جائے، راہیں بھول جائے، راستہ بھول جائے، مقصد بھول جائے، کردار سازی بھول جائے، اس قوم کو زوال سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ قوموں کے عروج و زوال باہر سے نہیں آتے، اندر سے آتے ہیں۔ جب عزتوں کے نظام چلتے ہیں تو پہلے اندر کچھ بنتا ہے، جب ذلت کے فیصلے اترتے ہیں تو پہلے اندر کچھ بنتا ہے۔ رات سورج کے ڈوبنے پر ہمت حملہ کرتی ہے، سورج کے ڈوبنے سے پہلے رات نہیں آتی۔ جب سورج ڈوبتا ہے تو رات کو آنے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اور جب وہ چڑھتا نکلتا ہے تو پھر رات کو ٹکنے پر کوئی طاقت اسے ٹکا نہیں سکتی، اسے جانا ہی ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو، آپ کے وائس چانسلر محترم نے چند جملوں میں بہت کچھ کہا ہے۔ اس میں ایک لفظ کردار آیا ہے۔ کسی بھی بچے بچی، مرد عورت، پڑھے لکھے ان پڑھ کا سب سے بڑا سرمایہ اس کا کردار ہے، اس کے اخلاق ہیں، اس کا میٹھا بول ہے، اس کا درگزر معاف کرنا ہے۔ اور کسی بھی بڑے چھوٹے کا سب سے بڑا نقصان، ناقابل تلافی نقصان، وہ اس کی بد اخلاقی ہے، اس کی بد زبانی ہے، اس کے ظلم و ستم کی شکلیں ہیں۔ یہ وہ نقصان ہے جسے وہ پورا نہیں کر سکے گا۔ 1,24,000 انبیاء نہ زراعت سکھانے آئے، نہ حکومت سکھانے آئے، نہ کپڑے بنانا سکھانے آئے، نہ کھیت کھلیان، نہ گھر گلیاں، وہ صرف ایک چیز سکھانے آئے کہ یہ مرد عورت، یہ بچہ بچی اچھے انسان کا روپ دھارے، اور انسانیت کو اچھائی دے کر جب دنیا سے جائے تو یہ رو رہے ہوں اور آسمان کے فرشتے مسکرا رہے ہوں کہ مہمان آ رہا ہے، وی آئی پی آ رہا ہے۔ ایسا مرنا نہ مریں کہ دنیا کہے جان چھوٹی، اور اللہ کہے آسمان کے دروازے بند کر دو اس بدبخت کے لیے، اور اسے تحت الثری کی جیل میں ڈال دو۔ طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ نے ان کی قبر پہ کھڑے ہو کر یہ دعا مانگی، اللہم ملک طلحہ تضحک الیہ ویضحک الیک، میرے اللہ جب طلحہ تیری بارگاہ میں پیش ہو تو تو اسے دیکھ کے مسکرائے، یہ تجھے دیکھ کے مسکرائے۔ ایسی زندگی کہ جب اللہ کا سامنا ہو تو ہمیں دیکھ کے خوش ہو رہا، میری بندی آ گئی، میرا بندہ آ گیا۔ میرے رب کی قسم بچو، اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں۔ بہت عالی شان پیغام، چھٹی۔ آپ کو چھٹی کا مزہ نہیں آتا؟ ہفتے کی رات کتنی اچھی لگتی ہے کہ یونیورسٹی نہیں جانا، اتوار کی رات کتنی اچھی لگتی ہے، یونیورسٹی نہیں جانا۔ میرے رب کی قسم، اگر اللہ راضی ہو گیا موت چھٹی۔ کچھ باتیں بچپن کی۔ سینٹر ماڈل اسکول سے میں نے میٹرک کیا ہے، پڑھنے کا شوق نہیں تھا، ماں باپ نے دھکا دیا کہ تینوں ڈاکٹر بنانا ہے، تو ذہن اچھا تھا لہٰذا پاس تو ہو جاتا تھا اور اچھے نمبروں سے ہوتا تھا۔ پڑھائی کوئی نہیں تھی، پڑھائی میری تھی، ویسے تم اس پہ عمل نہ کرنا، ویسے سناتا ہوں تم۔ تو یقین مانیں، یہ آپ کو میں آپ بیتی سنو، اللہ کے واسطے اس پہ عمل نہ کر دیں۔ سارا سال کچھ نہیں پڑھنا، فلمی رسالے پڑھنے اور فلمیں دیکھنی،
اور جو امتحان قریب تو مسجد دی دوڑ، اللہ اکبر اللہ اکبر، نماز ہے، یا تو جمعہ میں نہیں پڑھنا اور یا امتحان نیڑے ہے تو چل بھائی اللہ اکبر۔ اور صبح کیمسٹری کا پیپر ہے اور یہ کیمسٹری کی بک ہے، اب 2 نفل پڑھ کے آتا، یا اللہ پڑھے آتا ہے کوئی نہیں، ایڈی وڈی کتاب ہے کتھوں پڑھا، یا اللہ جڑا کل پیپر آنا نا وچوں کٹ دے، بسم اللہ تالیاں بجاؤ پر عمل نہ کرنا۔ اچھا پتہ نہیں کوئی میرے رب کی رحمت تھی میرے اوپر، میں کوئی 15-20 دفعہ یہ کرتا ہے، یا اللہ کل دا پیپر وچوں کٹ دے، بسم اللہ بسم اللہ۔ تو ایک دفعہ میں پورے اسکول میں سیکنڈ آیا، تو میرے ٹیچر کو تو خوش ہونا چاہیے تھا، محمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے میرے کان پر یہاں سے یہ یہاں کی ان کی جو تھی وہ سختی اور شدت مجھے آج بھی یاد آ گئی، کہنے لگے اوئے وہ تو پڑھتا تھا ہے نہیں، تو سیکنڈ کے میں آ گیا، تو نقل ماری ہے؟ میں کہ استاد جی بسم اللہ دا کمال، پتہ نہیں تو میں کیا کہنا چاہتا تھا، لطیفہ بن گئی میری کہانی۔ اور ایک دفعہ ایف ایس سی میں زولوجی کا پریکٹیکل تھا اور مجھے تو کچھ نہیں آتا، اور دن جمعے کا دن تھا مجھے یاد، تو میں نے بڑے اہتمام سے جمعہ پڑھا اور جمعے کے بعد دعا مانگی، یا اللہ مجھے آتا جاتا کچھ نہیں ہے، میں ابھی جا کے سو جاؤں گا، کتاب سرانے رکھوں گا، تو جو پیپر آنا نا میرے خواب میں دکھا دے۔ جمعہ پڑھا، پڑھ کے آیا، کتاب سرانے رکھی اور کھا کے سو گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے خواب دیکھا کہ میں لیبارٹری میں بیٹھا اور ہمارے سامنے خرگوش رکھے گئے، وہ ڈسیکشن کرتے تھے وہ ایف ایس سی میں، خرگوش رکھے، اور ادھر سے ایک صاحب اندر انٹر ہوئے، سفید شرٹ سفید پتلون ہاف سلیو، اور انہوں نے 5 سوال لکھا ہے، کوسچن یاد نہیں کیا تھے، ریبٹ کا یاد ہے، اس کی ڈسیکشن کرو اور ڈائجسٹو سسٹم کو واضح کرو، باقی 4 ہو۔ میری آنکھ کھل گئی، میں نے جلدی جلدی کتاب کھولی، وہ 5 سوال دیکھے، ان کو اچھا ذہن اچھا تھا تو مجھے وہ زیادہ رٹا نہیں لگانا پڑتا تھا، جلدی یاد ہو جاتا تھا۔ پہنچ گیا لیبارٹری، پہلا کام ہوا خرگوش آ گیا، میں کہہ لیا بھائی پہلا کام تو ہو گیا۔ تھوڑی دیر گزری تو بالکل وہی حلیہ، وہی صاحب، سفید شرٹ سلیو لیس، سفید پتلون، اور آ کے انہوں نے 5 سوال لکھائے جو میں نے خواب میں دیکھے تھے، ان میں سے صرف ایک باہر تھا، باقی 4 وہی تھے، 4۔ اور تھا کوئی سے 4 کریں، کوئی سے 4۔ تو ہماری بلے بلے ہو گئی۔ ایک ہے میں اس امتحان میں پاس ہو جاؤں، وہ تو آدمی ایسے بھی ہو جاتا ہے اور نقل مار کے بھی ہو جاتا ہے، اور دوسرا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں پاس ہو جاؤں، میں اللہ کی بارگاہ میں پاس ہو جاؤں۔ تو مجھے چونکہ شوق نہیں تھا پڑھنے کا، تو آخری گھنٹی کا مجھے انتظار رہتا تھا، چھٹی، میں نے کہا تھا نا موت کیا ہے، چھٹی ہے۔ تو ہمارا پی این ہوتا تھا مصری خان، لمبا قد پٹھان تھا، تو میں سب سے پیچھے بیٹھا ہوتا تھا تاکہ میں ٹیچر کی نظر نہ پڑے میرے اوپر، میں ان کو غلط تو نہیں سبق دے رہا۔
الٹیمیٹ نتیجہ ٹھیک ہوگا. کہانی جیسی بھی ہو نتیجہ ٹھیک. تو میں وہ مصری خان کی بیل کا میں انتظار کیا کرتا تھا. تو جب وہ ٹن کی آواز آتی نا آخری پیریڈ, تو میں پیچھے سے نعرہ لگاتا چھٹی, اور یوں جمپ کرتا تھا. میرے عزیزوں, موت پیچھے لگی ہوئی, بڑے جوان کی قید کوئی نہیں ہے. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا, اسی سے سکندر صفات بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا, پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ, وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا. جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا, تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. یہ چل چلاؤ کا جہان ہے, تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا. جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا, بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا. اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ٹک حرص و ہوس کو چھوڑ میاں, مت دیس بدیس پھرے مارا. قذاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر, کیا گونی پلہ سر بھارا. کیا گیہوں چاول موٹ مٹر, کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. جاؤ میانی کے قبرستان میں دیکھو, وہ جو کہا کرتے تھے لاہور نو اسی موٹا دیتا ہے, آج ان کی قبروں کے نشان مٹ گئے. ان کے جسموں کو مٹی نے مٹی کر دیا, کیڑوں نے انہیں ریت بنا دیا. قبر کی تپش نے ان کی ہڈیوں کو بھی چورا چورا کر کے نام و نشان تاریخ سے مٹا دیا. اولاد بھول گئی کہ پیو کتھے تھے, ماں کتھے, بیوی کتھے تھے, خامند کتھے. یہ چل چلاؤ کا جہان ہے. یہاں کامیاب وہ بچہ بچی ہے, وہ مرد عورت ہے جو اپنے کردار کو بنا گیا کہ جب موت آئے تو اللہ استقبال میں ہو, اللہ کے فرشتے, اللہ کے رسول. کربلا کی تاریخ لکھی جا رہی ہے, ظلم کی بھی اور مظلوم کی بھی, اور کائنات بھی حیران ہے یہ کیسے سرپھرے ہیں جو اللہ پہ یوں قربان ہو رہے ہیں. اور امام علی مقام کی آنکھ لگ گئی, آنکھ کھلی تو ہنسے. تو بہن زینب نے پوچھا یہ کون سا ہنسنے کا وقت ہے؟ فرمایا بہن ابھی آنکھ لگی, اللہ کے نبی خواب میں آئے, فرمایا بیٹا میں لینے آ چکا ہوں, میں لینے آ چکا ہوں. میرے بچوں آج غفلت کا ماحول ہے, اور کوئی شک نہیں اندھیرے زیادہ ہیں, لیکن یہ ٹمٹماتے چراغ سورج و چاند میں بدل سکتے ہیں اگر سچائی سیکھو, دیانتداری سیکھو, انصاف سیکھو, تواضع سیکھو, عاجزی سیکھو, مٹنا جھکنا سیکھو, معاف کرنا سیکھو, سخاوت سیکھو. تم کٹھے پڑھتے ہو لڑکے لڑکیاں, پاک دامنی سیکھو, بیریئر قائم کرنا سیکھو, اپنے دامن پہ دھبے کو لگنے سے بچاؤ, آلودگی سے بچاؤ کہ وہ نہ سویا ہے نہ اونگتا ہے. لا تاخذہ سنہ ولا نوم, وہ نیند سے پاک ہے, وہ اونگ سے پاک ہے. وہ رب السماوات والارض ہے, وہ زمین آسمان کا شہنشاہ ہے. لہو ملک السماوات والارض, زمین آسمان کا اکیلا مالک ہے. لہو ما فی السماوات, آسمانوں پہ شہنشاہی, وما فی الارض, زمینوں پہ شہنشاہی, وما بینہما, درمیان میں شہنشاہی, وما تحت الثری, زمین کے آخری پرت تک اس کی شہنشاہی, اس کا راج. نہ اس کا کوئی شریک ہے, نہ اس کی کوئی بیوی ہے, نہ اس کا کوئی بچہ ہے. لم یلد ولم یولد, کوئی باپ نہیں کسی کا, کہیں کوئی اس کا بیٹا نہیں, نہ کچھ جنا ہے, نہ کسی سے پیدا ہوا ہے. وہ ولم یکن لہ کفوا احد, اپنی ذات میں بے مثال ہے, صفات میں بے مثال ہے. دور اتنا ہے کہ نظر نہ دیکھ سکے, خیال نہ پہنچ سکے, قریب اتنا ہے کہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے. لا تراہ العیون, تمہاری آنکھ نہیں دیکھ سکتی. لا تخالطہ الظنون, تمہارا تصور بھی وہاں تک نہیں جا سکتا. لیکن جس وقت وہ اتنا دور ہے, اسی وقت نحن اقرب الیہ من حبل الورید, وہ میری شارک سے زیادہ میرے قریب ہے.
اینما تولوا فثم وجہ اللہ. آگے دیکھو، پیچھے دیکھو، دائیں دیکھو، بائیں دیکھو، اوپر دیکھو، اللہ ہی اللہ ہے. اسی کے جلوے، اسی کی قدرت. یہ پہاڑوں کی چوٹیاں، یہ بہتے ہوئے دریا، یہ گرتی ہوئی بارش، یہ بلکھاتی ہوئی ندیاں، یہ گنگناتی ہوئی آبشاریں، اور یہ چہچہاتی ہوئی چڑیاں، اور یہ گاتی ہوئی بلبل، اور یہ کوکتی ہوئی کوئل، یہ سب بتاتے ہیں کہ میرے پیچھے کوئی ذات ہے. یہ مٹی کا وجود کیوں بول رہا ہے، کیوں دیکھ رہا ہے، کیوں سن رہا ہے، کیا علم اس کے اندر سے نکل رہے ہیں، کیا اس کے اندر سے خزانے نکل رہے ہیں. اس کے پیچھے کون ہے؟ اللہ ہے. اس کے پیچھے کون ہے؟ اللہ ہے. وہ کیا ہے؟ لا الہ الا ہو. کوئی اس کے سوا معبود نہیں، شریک نہیں. وہ کیسا ہے؟ لا تأخذہ سنہ، وہ اونگتا نہیں. وہ کیسا ہے؟ ولا نوم، وہ سوتا نہیں. وہ کیسا ہے؟ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان کا شہنشاہ ہے. وہ کیسا ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. وہ کیسا ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان ذلكم الله ربكم الحق. یہ بچوں میرا آپ کا اللہ ہے. کہاں جاؤں چھپ کے؟ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم. تین بیٹھے ہیں، آواز آئی، چوتھا اللہ ہے. ولا خمسۃ، پانچ بیٹھے ہیں، آواز آئی، الا هو سادسهم، چھٹا تمہارے ساتھ اللہ ہے. دو بیٹھے ہیں، 10 بیٹھے ہیں، الا هو معهم، تمہارے ساتھ ہے. کدھر جائیں گے؟ این المفر، کدھر بھاگیں گے؟ رات کا اندھیرا کچھ چھپاتا نہیں، دن کا اجالا کوئی واضح کرتا نہیں. آسمان کو سنبھالے تو زمین سے غافل نہیں، زمین کو سنبھالے تو جنگل سے غافل نہیں، جنگل کو سنبھالے تو صحراؤں سے غافل نہیں، صحراؤں کو سنبھالے تو پہاڑوں سے غافل نہیں، پہاڑوں کو سنبھالے تو سمندر سے غافل نہیں، سمندر کو سنبھالے تو پرندوں سے غافل نہیں، پرندوں کو سنبھالے تو مچھلیوں سے غافل نہیں، مچھلیوں کو سنبھالے تو ندی نالے دریاؤں سے غافل نہیں ہے. شرق و غرب و شمال و جنوب، اول اور آخر، ظاہر اور باطن، والی اور متعال، یہ میرا اللہ ہے، یہ میرا خالق ہے. اس نے مجھے پیدا کیا ہے، مجھے مر کے اس کے سامنے پیش ہونا ہے. یہ میری زندگی امانت ہے، یہ میری زندگی امانت ہے. میں خود بخود نہیں پیدا ہوا. ایک بہت بڑا طبقہ دنیا میں ہے، جو پہلے بھی تھا، جو آج بھی ہے، جو آئندہ بھی رہے گا. کچھ نہیں، سب مولویوں کی بکواس ہے، سب جھوٹ ہے. چلو مرضی کرو، موج کرو. میرے رب کی قسم، کوئی یہاں موج کرنے نہیں آیا، نہ کوئی کر سکتا ہے. شراب پینے کو موج تھوڑا ہی کرتے ہیں، بدکاری کرنے کو موج تھوڑا ہی کہتے ہیں، اور مال ملک کو موج تھوڑا ہی کرتے ہیں. دل کی خوشی کو موج کہتے ہیں، اور اس خوشی پہ میرے اللہ کا قبضہ ہے. وہ پیسے سے نہیں آتی، وہ شراب سے نہیں آتی، وہ عورت سے نہیں آتی، وہ عہدوں سے نہیں آتی. اضحک و ابکا، خوشیاں اللہ دیتا ہے، آنسو اللہ دیتا ہے. اس دل کو خوش کرنے کا راستہ یہ نہیں ہے کہ آزاد ہو جاؤ، یہ نہیں ہے کہ اللہ کا انکار کر دو. یہاں اس جہان کی خوشیوں کا راستہ ہے، اللہ کے سامنے جھک جاؤ کہ اس کا
کائنات کا پتے سے لے کر ہمارے پہاڑ تک خالق اللہ تعالیٰ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ اللہ میرے شاعر کی قبر روشن کرے۔ عربی بھی اچھی پڑھی، اللہ کا فضل ہے، اردو تو اپنی زبان ہے، انگریزی بھی پڑھی، اللہ کا فضل ہے، فارسی کی بھی شد بد لی۔ میں نے ایسا شاعر نہیں دیکھا، نہ اردو میں، نہ عربی میں، نہ فارسی میں، یہ تو میری زبان۔ انگریزی تو ویسے ہی پتہ نہیں کی ہو جائیے، اس میں تو شاعری ہے بھی صحیح ہے۔ میرے شاعر کا کہنا ہے، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد، ہیچ حلوائی نشد استاذ کا، تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریز نشد۔ مولانا روم اور شمس تبریز پیر مرید کٹھے ہی ہیں پونیا میں، ترکی کا شہر ہے پونیا، ادھر مرید صاحب ہیں، ادھر پیر صاحب ہیں۔ مولانا روم پہ فلسفہ غالب تھا۔ یہ اشعار کیا ہیں؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں، کوئی چیز خود بخود چیز نہیں بنتی، پڑا ہوا لوہا صدیاں گزر جائیں یا کروڑوں گزر جائیں سال، وہ اپنے آپ خنجر نہیں بنتا، سیکھے بغیر کوئی سیکھا ہوا نہیں بنتا۔ مولوی روم سے مولانا روم بنے جب شمس تبریز میں کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا۔ تو اس کی ایک کہانی ہے جس پر انہوں نے یہ ربائی لکھی ہے، یہ انہوں نے نظم لکھی۔ ان پر فلسفہ غالب تھا، منطق، تو وہ تکبر پیدا کر دیتا ہے یہ علم۔ مسجد میں درس ہو رہا ہے اور ان کتابوں کا ڈھیر لگا، ساتھ ہاؤس تھا۔ شمس تبریز دیہاتی حلیے میں آئے، پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا، پگڑ سا باندھا ہوا، تو بڑے بھول پن میں کہتے ہیں مولانا روم سے، اینچیست کتابیں پڑھی تھیں، اینچیست یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے دیکھا جاہل، تو انہوں نے بڑے تکبر سے کہا، ایہاں است کہ تو نمیدانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ وہ ایک دم آگے بڑھے، انہوں نے پوری کتابوں کو یوں دھکا دیا تو جا کے حوض میں گر گئی۔ تو مولانا روم نے او تیرا بیڑا ڈوب جاوے او نامرادہ، ایک ہی کی ایک اڑا کوئی ہون کمپیوٹر پہ بچوں میں دوئی باری کر لواں، وہ یہ تو نے کیا کیا، میری ساری زندگی کی جہد برباد کر دی۔ ہم مسکرائے، پانی میں اترے اور ایک ایک کتاب خشک مٹی اڑ رہی اور باہر نکالتے گئے، ساری خشک کتابیں دھول اڑ رہی سامنے رکھ دی۔ مولانا روم اب سر پکڑ کے بیٹھے، این چیز یہ کیا ہے؟ تو اب شمس تبریز بڑی معصومیت سے بولے، یہاں است کہ تو نمیدانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا، جو تو نہیں جانتا۔ پھر فلسفہ رہ گیا، منطق بھی رہ گئی، پھر مثنوی مولانا روم وجود میں آئی، جس کا علم آج بھی بہتے چشمے پانی کی طرح۔ مجھے اللہ کو ماننا ہے، مجھے اللہ کو تسلیم کرنا ہے، مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، مجھے میرے رب نے موت دینی ہے، پھر میرے سامنے کھڑے کرنا ہے، میں اس دن سرخرو ہو جاؤں، میں اس دن کامیاب ہو جاؤں، وہ میرے سیدھے ہاتھ میں پیپر پکڑا دے اور میرا نعرہ ہو، ابھی آپ لوگ نعرے نہیں لگا رہے تھے، یہ خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا، فَيَقُولُ وہ ایک نعرہ لگائے گا، تو اس کو قرآن نے لفظ بنا دیا، هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ کتاب لے کر وہ کہیں گے تم کیوں ہے مرد یا عورت، وہ کہے گا یا کہے گی میرا پیپر دیکھو، پیپر دیکھو، پاس ہو گیا، پاس ہو گئی۔ اب وہ جو پکڑے ہوئے ہیں وہ کہیں گے کیسے ہوگی، تم کیسے پاس ہو گئے؟ تو وہ آگے کہے گی یا کہے گا، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا مجھے حساب دینا ہے، مجھے حساب دینا ہے، میرے سر پر میرے اللہ کی نظر ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں تیاری کرتا، جیسے آپ جو تیاری کرتے ہیں بڑے اچھے نمبروں سے پاس ہو جاتے ہیں، جو ہماری طرح خالی کتابیں کھول کے دیکھتے ہیں پھر وہ گزارے والی پاس ہوتے ہیں۔ تو اوپر سے جواب آئے گا اللہ کا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٍ، مبارک میرے بندے کو وہ آئیڈیل ہوم، آئیڈیل لائف۔ دیکھو بچو، دنیا آئیڈیل ہوم بھی نہیں، آئیڈیل لائف بھی نہیں، یہ پیپر ہے، پیپر ہو رہا ہے، مالدار کا بھی، فقیر کا بھی، بادشاہ کا بھی، عورت کا بھی، مرد کا بھی پیپر ہے۔
جو دینے میں کامیاب ہو گیا، آئیڈیل لائف اب شروع ہوگی، تجھے ہو آئیڈیل لائف مبارک ہو۔ کہاں؟ فی جنت عالیہ، عالی شان جنت میں، کیا اس میں؟ قطوفہا دانیہ، پھلوں کے خوشے جھکے ہوئے پکے ہوئے۔ کیا کریں؟ کلو، کھاؤ، وشربو، پیو، ہنیا۔ ہنیا کیا ہے؟ کھاؤ گے بیماری کوئی نہیں، پخانا کوئی نہیں، پیو گے بیماری کوئی نہیں، پیشاب کوئی نہیں۔ کیوں؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، وہ جو لاہور میں مجھے تم راضی کر گئے، مجھے راضی کر، آج اس کا صلہ ہے کہ جاؤ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاؤ۔ موت مر گئی، بڑھاپا مر گیا، دکھ مر گئے، غم مر گئے، بے چینیاں مر گئیں، شرمندگیاں مر گئیں، ہر دکھ درد میرا رب چن دے گا، چن دے گا۔ میرے عزیزو، ہم اس پیپر میں سے گزر رہے ہیں۔ اس اللہ کو راضی کرنے کا راستہ، وہ بایولوجی نہیں، وہ باٹنی نہیں، وہ زالوجی نہیں، وہ فزکس نہیں، وہ کیمسٹری نہیں، وہ سوشیالوجی نہیں، وہ سائنس نہیں، وہ ٹیکنالوجی نہیں۔ ایک راستہ، ایک، جیسے اللہ ایک، راستہ ایک، اللہ ایک، راستہ ایک۔ وہ راستہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ وہ راستہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ وہ راستہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ یہ ساری میری نسل محمدی بن جائے۔ لا الہ الا اللہ کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ۔ لفظ اللہ 4 حرف ہیں، لفظ محمد بھی 4 حرف ہیں۔ سبحان اللہ۔ لفظ اللہ میں کوئی نقطہ نہیں، لفظ محمد میں بھی کوئی نقطہ نہیں، لفظ احمد میں بھی کوئی نقطہ نہیں۔ اللہ، محمد، احمد، 4 4 4 مل کے 12 بنتے ہیں۔ جب میرے رب نے کلمہ جوڑا تو لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں۔ بیلنس کر کے ہمیں کلمہ دیا، اور یہ اعلان ہے، اعلان ہے کہ اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو سید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بادشاہ قریشی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو غلام محمد بننے کی ضرورت ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کچھ نہیں تھا، سب سے پہلے میرے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو وجود بخشا۔ میرے نبی نے فرمایا، اللہ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی کائنات کو بنانے سے 1000 سال پہلے، کائنات کو بنانے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ سورہ یاسین کی تلاوت میں پہلی آیت کیا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی آپ میرے رسول ہیں۔ کوئی ہستی وجود میں آ چکی ہے جنہیں میرا اللہ کہہ رہا ہے آپ میرے رسول ہیں۔ ابو ہریرہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ فرمایا کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد، میں نبی بن چکا تھا اور آدم کی مٹی بھی کٹھی نہیں ہوئی تھی، آدم کی مٹی بھی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تھا۔ اس نبی کے در پہ یہ میری نسل، بچے بچیاں سر جھکائیں، میں آپ کے استاد، آپ کے وی سی، یہ کام کرنے والے سر جھکائیں، تو پھر اللہ تک پہنچنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں، کوئی چیز رکاوٹ نہیں۔ میرے عزیزو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے بڑا رسول، بڑا رہبر، بڑا ہادی، سارے جنتی جنت کے دروازے پر ہیں، سب پل صراط پار کیا، پہنچ گئے جنت کے دروازے پر، لیکن دروازے بند ہیں۔ کیا ہوا؟ ارے بھائی اندر کیسے جائیں؟ تو آگے 2 چشمے چل رہے ہوں گے، ایک سے پانی پئیں گے، سینے کا غصہ، حسد، کھوٹ اور پیٹ کا پیشاب پخانا ختم، دوسرے سے وضو کریں گے تو چہرے تر و تازہ، لیکن دروازے بند ہیں، اندر کیسے جائیں؟ تو آج اللہ اپنے حبیب کی شان دکھانا چاہتا، تو یہ سارا جنتی مجمع آدم علیہ السلام کے پاس جائے گا، بجائے ہمارے نبی کے آدم علیہ السلام کے پاس۔ ابا جان، دادا جان، اب دروازہ تو کھلوائیں۔ وہ کہیں گے پترو میں تو تنوں کٹھایا، میں اندر کدھر لے جاؤں؟ جاؤ کسی اور نال گل کرو، کسی اور نال گل کرو۔ تو وہ آئیں گے، شیس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یوسف، یوشع، سب کے پاس جائیں گے، کہیں گے بھائی ہمارے بس کا نہیں، ہمارے بس کا نہیں، ہمارے بس کا نہیں۔ آخر میں آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، چل چل تھکے پڑے، یا روح اللہ، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، دروازہ نہیں کھل رہا، آپ مہربانی کر دیں۔
تو پچھلے ہر نبی انکار کر رہا ہے، ہر نبی یہ فرمائیں گے کہ ہے تو میرا بھی انکار، لیکن پچھلوں نے نہیں بتایا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ دروازہ کھلوائے گا کون، یہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ ان کا جی چلو یہی دس دو، جی تو ٹوٹ ٹوٹ کے تھکے پے، تو وہ کہیں گے جاؤ محمد مصطفیٰ کے در پہ جاؤ، آج وہ دروازہ کھلوائیں گے اور وہ نہیں کھلوا سکتے۔ تو یہ اب سارا مجمع میرے نبی کے سامنے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، آپ تو اللہ کے حبیب ہیں، اللہ نے آپ کو حبیب اللہ بنایا، کسی کو حبیب نے ایک کو حبیب بنایا، ایک کو حبیب، نام کے ساتھ نام جوڑ دیا، اپنے نام کے ساتھ نام جوڑ دیا، سورے عرشوں تک کے پردے ہٹا کر اپنا آپ ظاہر کر دیا، آمنے سامنے ہو کر سلام پیش کیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ہستی ہے، کیا رسول ہے جو آنکھوں سے اللہ کو دیکھے اور اللہ کے کلام کو سن کر سینہ برداشت کرے، برداشت کا وہ جواب دے سامنے، آپ کے سامنے آئے کہ یا رسول اللہ یہ دروازہ، تو آپ کہیں گے انا لہو، آج میں ہی کھلواؤں گا، آج میں ہی کھلواؤں گا، اور آپ سجدے میں سر رکھیں گے اور کہا میں اللہ کی تعریف کروں گا، وہ تعریف مجھے میرا اللہ سکھائے گا، پھر میرے رب کی آواز آئے گی یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب، اے میرے رسول، ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع، میرے محبوب آپ سر اٹھائیے، سوال کیجئے پورا ہوگا، تو کہیں گے دروازہ، یا اللہ دروازہ، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ پہل کریں، یعنی آپ کے ہاں وہ ریبن کو آ کر ایسے کاٹتے ہیں، تو میرے نبی سے اللہ کہیں گے چلیے آپ پہل کیجئے، ریبن کاٹیے، تو جنت سے ایک سواری آئے گی اڑتی ہوئی، پر ہوں گے اس سے، آپ کے سامنے لینڈ کرے گی، آپ اس کے اوپر ایسے تشریف فرما ہو جائیں گے، تو اس کی جو لگام ہے وہ نیچے گر جائے گی، ایسے نیچے گر جائے گی، اس لگام کے نیچے گرنے کا مطلب ہے کوئی اور آ کر اس سواری کو چلائے گا، ڈرائیور کوئی اور ہے، کوچوان کوئی اور ہے، اور کوچوان بن رہا ہے محمد مصطفیٰ کا، لہٰذا ہر آنکھ اٹھے گی، سوالیہ بھی اور طلب بھی کہ میں کون، میں یا کون، کس کو ملے گی، یہ ابو بکر ہے، یہ عمر ہے، یہ عثمان ہے، یہ علی ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، جو لاڈلے ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، میرے نبی کے دل کی رونق ہیں، ان کو ملے گی۔ میرے رب کی آواز آئے کہ بلال حبشی کو بلاؤ، رسی پکڑو۔ یہ میرے لیے سب سے زیادہ قصہ ہے، اور ہر ایک کے منہ سے کوئی نہ کوئی کفار نے نکلوا لیا، یہ واحد ہے، جتنی مار کھائی کہتا تھا احد احد، جتنے کوڑے پڑے یہ کہتا تھا احد احد، ریت پہ لٹایا احد احد، آگ پہ لٹایا احد احد، مکے کی گلیوں میں گھسیٹا احد احد، آ بلال آج اس کا صلہ پا، تو میرے نبی کی سواری کو لے کے چل۔ سبحان اللہ، سارے سید قریشی ویندے رہ گئے، وہ کمی بندہ لے، وہ کمی تو نہیں ہے، وہ تو آج کا بادشاہ ہے۔ اس ماحول کی بات کر کے بتا رہا ہوں کہ وہ غلام کے بیٹے، غلام کے بیٹے، اور میرا ایک پیچھے کا واقعہ سنو، جب ہمارے نبی کا وصال ہوا تو ظہر کی نماز کے قریب تھا، تو نماز کا وقت انٹر ہوا تو بلال اذان دینے چڑھے، جب اشہد ان محمد کہا تو ہچکی بند گئی اور آواز بند ہو گئی، اور کافی دیر تڑپتے رہے، پھر مشکل سے اذان پوری کی اور نیچے اتر کر کہا کہ تم گواہ رہو، میرے نبی گئے، میری اذان بھی گئی، آج کے بعد میں کبھی اذان نہیں دوں گا۔ اور آپ کے انتقال کے بعد ابو بکر سے اجازت لے کر جہاد میں چلے گئے، 6 مہینے تک مدینے لوٹے نہیں، تو میرے نبی خواب میں آئے، بلال یہ کیا بے وفائی، ہمارے پاس آنا ہی چھوڑ دیا۔ میرے نبی کے تو لاکھوں صحابہ جہاد میں نکلے ہوئے تھے، لاکھوں نکلے ہوئے تھے، اور اسلام کا جھنڈا لہرا رہے تھے، اور سب پر اللہ راضی ہے، تمام صحابہ جنتی ہیں، کلن وعد اللہ الحسنہ، میرے رب کا فرمان ہے کہ میرے حبیب تیرے تمام صحابہ کے لیے میرا وعدہ ہے، سب جنت میں جائیں گے۔ یہ غلام کو خواب آ رہا ہے، بلال یہ کیا بے وفائی ہے، آنا ہی چھوڑ دی۔ بلال ایسے اس خواب کے سحر میں گم ہوئے
کہ انہیں یوں لگا جیسے اللہ کے نبی زندہ ہیں اور یاد فرما رہے ہیں. انہوں نے اسی وقت اونٹنی تیار کی, 3 ہفتے کا سفر 1 ہفتے میں کیا, دن رات اونٹنی کو بھگایا, اور مدینے میں انٹر ہوتے ہی نعرے لگانے شروع کر, یا رسول اللہ میں آ گیا, میں آ گیا. جب قریب پہنچے تو پھر خیال ہے کہ اب تو فوت ہو چکے ہیں. پھر اس کی چیخ نکلی, قبر سامنے تھی اس وقت, اور جا کے قبر پہ گر گئے ایسے, کہا یا رسول اللہ میں تو آ گیا ہوں, آپ کہاں؟ نماز کا وقت داخل ہو گیا. تو سب مدینے والوں کو شوق ہوا کہ آج بلال اذان دے, اور بلال تو قسم کھا چکے تھے کہ میں نے اذان نہیں دینی. تو سارے صحابہ گئے حسنین کے پاس, حسن حسین میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک. کہا بچو آج صرف آپ ہمارا کام کروا سکتے اور کوئی نہیں کروا سکتے. انہوں بچوں نے کہا کیا؟ ایک 7 سال کے تھے, ایک 6 سال کے تھے. کہا آج بلال سے کہو اذان دے, اور کسی کی نہیں مانیں گے, ابو بکر بھی کہیں گے تو نہیں مانیں گے. تو یہ دونوں بچے آئے, حسن 7 سال کے تھے, حسین 6 سال کے تھے. کہنے لگے چچا ایک درخواست. تو ان کو ایسے گلے لگایا کہ تم تو میری آنکھوں کی, میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو, کیا درخواست نہ کہو, حکم کرو. کہا آج اذان تو دیتے. تو وہ چھلک پڑے, کہنے لگے بچوں میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اذان آئندہ نہیں دوں گا, لیکن تمہاری خاطر میں قسم توڑتا ہوں. جب وہ اس دیوار پہ چڑھنے لگے جہاں چڑھ کے اذان دیتے تھے, تو اسی وقت ہی لوگوں کی سانسیں بند ہو گئی, سانس روک گئی, لمحات تھم گئے, جیسے سورج کو بھی کہیں قرار آ گیا ہو, اور سب کی نظریں ایسے لگی ہوئی تھی, ایسے لگی ہوئی. ایک انصاری عورت کا گھر تھا مسجد کے ساتھ, اس کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیتے. بس انہوں نے اتنا ہی کہا اللہ اکبر, تو مدینے میں ماتم بچ گئے, اور چیخ و پکار مچ گئی, اور عورتیں چیختی ہوئی گھروں سے باہر نکل آئیں, اور یوں لگا جیسے اللہ کے نبی کا زمانہ واپس آ گیا. یہ عزت اس غلام کو کہاں سے ملی ہے؟ در مصطفیٰ سے ملی. تمہاری عزت یہ نہیں ہے کہ تم بڑے مالدار بن گئے ہو, تم بڑے عہدیدار بن گئے ہو. تمہاری عزت, میری عزت, ان سب کی عزت یہ ہے کہ میرا رب قیامت کا دن کہہ دے کہ ہاں یہ میرے نبی کے نوکر ہیں, میرے نبی کے کمی ہیں, میرے نبی کے غلام. آج بلال مبارک کو تجھے کیا عہدہ ملا ہے کہ نبی کی سواری پکڑ کے جا رہے ہیں, اور پیچھے ساری امت جا رہی ہے. اس دن جس نے عزت پائی وہ عزت والا ہے, اس دن جو ذلیل ہوا وہ ذلیل و خوار ہے, اس دن جس کو اللہ نے یہ پروانہ دے دیا سیدھے ہاتھ میں وہ ہے بادشاہ, وہ ہے کامیاب, وہ ہے عزت دار, اور اس دن جس کے الٹے ہاتھ میں مل گیا وہ ذلیل و خوار ہے, تباہ و برباد ہے, ہلاک ہو گیا. او میرے عزیز, اللہ کی قسم, جہنم میں ایک سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ کر دیا جائے تو اس سے نکلنے والی آگ پوری دنیا کو راکھ بنا دے. ایک پانی کا قطرہ جو پینے کے لیے دیا جائے گا, زمین پہ گر جائے تو زمین پہ میٹھے پھل ہونے بند ہو جائے, اور جنت کے پانی کا ایک قطرہ زمین میں اتار دیا جائے تو تحت الثری تک زمین شہد بن جائے گی. سمندر میں ایک پانی کا قطرہ ڈال دو جنت کے پانیوں کا تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے. جنت کی عورت انگلی کا اتنا حصہ سورج کو دکھا دے تو سورج بے نور ہو جائے, اپنے دوپٹے کو نیچے کر کے آسمان سے نیچے لہرا دے تو ساری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی. یہ 2 انتہائیں ہیں جو تیار ہیں. ان لہا لغا نغزات, وہ ایک بھڑکتی آگ ہے جو کھال کو کھینچ دے گی. وجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بها فاقرہ, اس دن چہرے ویران برباد بھی ہوں گے اور چہرے خوبصورت چمکتے دھمکتے مسکراتے بھی ہوں گے. اس دن باہوں میں باہیں ڈال کے چلنے والے بھی ہوں گے, اور اس دن دہائی دینے والے اور سر کے بل گھسٹ کے چلنے والے بھی ہوں گے. یہ 2
انجام ہے، ایک خوفناک ہے، ایک خوبصورت ہے۔ خوبصورت کا راستہ محمد مصطفیٰ کے دروازے سے ہو کر جاتا ہے۔ میرے بچوں، یہ ڈگری لے لو، تمہاری یہ ڈگری ملے نہ ملے، اگر یہ ڈگری ہاتھ سے چلی گئی تو اللہ کی قسم بڑی بربادی ہے، بہت بربادی ہے۔ بلال آگے آ گیا، میرے نبی سواری پہ، بلال کی شان دیکھو آج۔ میرے نبی ٹک 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 دروازے پہ دستک دیں گے، اندر سے آواز آئے گی، کون؟ تو آپ کہیں گے میں محمد الرسول اللہ، تو وہ ایک دم دروازہ کھلے گا، تو آگے جنت کا بڑا فرشتہ جی ایم رضوان، مرحبا یا رسول اللہ۔ آپ کے رب کا ارشاد تھا جب تک میرے نبی نہ آئیں دروازہ نہیں کھولنا ہے، اور آپ کے رب کا ارشاد تھا کہ میں نے اٹھ کے کھولنا ہے۔ میں نے آج تک کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولا، نہ آئندہ کسی کے لیے کھولوں گا، یہ آپ کا خصوصی پروٹوکول ہے کہ میں آپ کے لیے خود دروازہ کھول رہا ہوں۔ آپ اندر انٹر ہوں گے اور آپ نے فرمایا میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے جائیں گے، میری امت کے یہ ریڑھی والے، یہ خانچے والے، یہ رکشے والے، یہ چنگچی والے، کہ یہ پہلے جائیں گے۔ مالدار بھی جائیں گے لیکن وہ پیچھے ہوں گے، اور غریب لوگ میرے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ اور آپ کو ایک عجیب حدیث سنا، آپ نے فرمایا جب میں انٹر ہوں گا تو کچھ عورتیں میرے آگے، میرے دائیں طرف سے ہو کر آگے نکل جائیں گی، مجھ سے آگے نکل جائیں گی، تو میں ان کو کہوں گا تم کون ہو؟ تم مجھ سے آگے کیسے نکل گئیں؟ وہ کہیں گے یا رسول اللہ ہم آپ کی وہ بیٹیاں ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئیں اور بچوں کی تربیت کی خاطر دوسری شادی نہ کی۔ آپ نے فرمایا وہ مجھ سے بھی آگے جا رہی ہوں گے۔ تو میرے عزیزو، اللہ آپ کو دنیا کا علم بھی خوبصورت دے، اتنا دے کہ آپ باہر کی ڈگریوں کے محتاج نہ رہو، آپ کو امریکہ اور فرانس اور یورپ اور آسٹریلیا کی ڈگری کی محتاجی نہ رہے، تمہارا اپنا علم اتنا زبردست ہو کہ تم سے سیکھنے لوگ آئیں۔ یہ تب ہوگا جب ہمارے ادارے علم دینے والے بنے اور تم لینے والے بنے، نہ تم لینے والے ہو نہ یہ دینے والے۔ میری نسل میں صرف ڈگری کا شوق رہ گیا کہ مجھے پیپر ہاتھ میں آ جائے اور مجھے کوئی جاب مل جائے، مجھے کوئی جاب مل جائے، مجھے کوئی جاب مل جائے۔ میں چاہتا ہوں تمہارے سینے اس علم کے ساتھ اتنے روشن ہوں کہ دنیا تمہارے سامنے جھکے۔ اللہ نے آدم کے سامنے فرشتوں کو جھکایا علم کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر۔ جب فرشتے جھک گئے تو دنیا کی طاقتیں بھی جھکیں گی۔ اب علم والے بنو، صرف ڈگری والے نہ بنو، علم والے بنو، علم والے بنو۔ وعلم آدم الاسماء كلها اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ ہماری شان علم میں پوشیدہ ہے، ہماری بڑائی علم میں پوشیدہ ہے، لیکن میرا درد ہے، میرا دکھ ہے کہ میری نسل کو علم کا شوق نہیں، صرف ڈگری کا شوق۔ جاب مل جائے، ڈگری مل جائے، چاہے کچھ بھی نہ آتا جاتا ہو۔ در مصطفیٰ پر جھکنے کے لیے کوئی لمبے چوڑے کام نہیں ہے، چند باتیں بتاتا ہوں، اسی سے سارا کام ہو جائے گا۔ ایک نماز ہے جو میرے رب نے 5 وقت فرض کی ہے، اس میں معافی کوئی نہیں ہے۔ میرے نبی دنیا میں تشریف لائے، سبحان اللہ، کس انداز سے آئے کہ پیدا ہوئے، پیدا ہونے کی شان یہ تھی کہ ختنہ ماں کے پیٹ سے ہوا پڑا تھا۔ پیدا ہونے کی شان یہ تھی کہ ناف اور آنت کٹی ہوئی تھی ماں کے پیٹ سے۔ پیدا ہونے کی شان یہ تھی کہ آپ باہر نکلے تو خوشبو پھیل گئی، گندگی کوئی نہیں باہر آئی، خوشبو پھیلی، نور پھیلا اور مہک گیا پورا کمرہ۔ پیدا ہونے کی شان یہ تھی کہ جب ماں کے پہلو میں لٹایا تو آپ نے ایک دم کروٹ بدلی، اماں بھی ڈر گئی، دائی بھی ڈر گئی، شفا بنت اسد۔ آپ نے اس سجدے میں سر رکھا ایسے، فل سجدہ، گھٹنے اٹھا کے ہاتھ رکھ کے، یعنی اوندھے نہیں ہوئے، سجدے میں گئے، سجدے، اور لمبا سجدہ کی، اور لمبے سجدے کے بعد یہاں اس ہاتھ پہ زور، اور یوں چھاتی اٹھائی اور اس ہاتھ کو اوپر کر کے انگلی ایسے کی تو نور ہی نور چاروں طرف پھیل گئی،
اور پھر آپ گرے اور معصوم بچہ آتے ہی سجدہ لے کر آئے، امت کو پیغام دیا کہ سجدے لایا ہوں۔ وہ جی پڑھی نہیں جاندی، وہ جی میٹنگ تھی، وہ جی یہ تھا، وہ جی لیکچر تھا۔ ہائے ہائے، کربلا سے بڑی مصیبت تو نہیں آتی تم پر جب وہاں میرے نبی کے نواسے نے نہیں چھوڑی تو باقیوں کے لیے چھوڑنے کی گنجائش مٹا دی ہے۔ اور جب دنیا سے جا رہے تھے اور آپ کے آخری الفاظ تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، اور میری امت کے غریبوں پر رحم کرنا، نماز نہ چھوڑنا، میری امت کے غریبوں پر رحم کر۔ اور پھر آخری الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز نماز۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، نماز کی ریشو بڑی ہے۔ مجھے یاد ہے میں نے اقبال ہاسٹل میں ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ میں وہ بیچ میں ایک گول لان تھا، اس میں 3-4 لڑکے نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، میں کھڑا ان کو دیکھتا تھا۔ ایک میرے ساتھ سینٹرل ماڈل سے آیا تھا عباس شاہ، وہ تو میری نظروں میں اب بھی ہے، باقی 3-4 اور تھے جو اور اسکولوں سے آئے تھے، تو اس کے علاوہ وہ ویرانی تھی۔ لیکن اب یہ نقشے مجھے فصل بہار دکھا رہے ہیں، تو میں آپ سب بچے بچیوں سے، آپ کے استادوں سے، یہاں کے کام کرنے والوں سے، نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو۔ میرے رب نے 50 فرض فرمائی، 50، اور میرے نبی پہ قربان جاؤں، انہوں نے لے لی، یہ نہیں کہا یا اللہ پڑھیں گے کیسے، 50 لے جا، میرے لے جاتا ہوں۔ اور میرے نبی تو ایسے مقام پر تھے کہ انکار نہیں کیا، تو مجھے لگتا ہے، پڑھا تو کہیں نہیں لیکن لگتا ہے کہ اللہ نے خود ہی کھڑا کیا ہوگا موسیٰ علیہ السلام کو کہ 50 لے گیا میرا نبی، انہیں 5 نہیں پڑھنی ہے، 50 کی تو پڑھنی، ان کو میرے پاس واپس بھیجو۔ مجھے لگتا ہے پڑھا کوئی نہیں۔ تو سامنے موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے چھٹے آسمان پر، یا رسول اللہ کیسی رہی ملاقات؟ بہت اچھی رہی، 50 نمازیں ملیں گا۔ توبہ توبہ توبہ، ایک کون پڑھے گا؟ واپس جاؤ جی، تھوڑی کرواؤ۔ اچھا واپس، تو اب اللہ نے 5 ہی دینی تھی نا، 5 دینی تھی، تو اللہ کہتے چلو میرے نبی 45 معاف۔ اللہ کہا اچھا چلو میرے نبی 5 معاف، 45 باقی واپس۔ پھر آگے منہ سے کھڑے ہوئے، جی کیا ہوا؟ کہا 45۔ کہا نہیں واپس جائیں، بہت زیادہ۔ پھر واپس 5، پھر واپس 5، پھر واپس 5، پھر واپس 5 کر کے نیچے آ رہے ہیں۔ کٹھے کیوں نہیں معاف کر رہے؟ آپ کو بتانے کے لیے کہ نماز بہت بڑی دولت ہے، اس کے لیے ہر کام چھوڑا جا، اگر کربلا کی جنگ چھوڑی جا سکتی ہے تو ہر چیز چھوڑی جا سکتی نماز کی خاطر۔ جب 5 رہ گئے آگے پھر منہ سے کھڑے تھے، جی ہن کی بنی؟ کہ جی 5 ہے، کہ واپس جاؤ۔ پنجاب یونیورسٹی والے ہے کہ نہیں پڑھنی، 5 کتوں پڑھنی؟ یا رسول اللہ واپس جائیں، نہیں پڑھیں گے؟ کھنیا مجھے شرم آتی، اب میں نہیں جاتا، 5 کم ہو رہی ہیں، ابھی گیا تو پھر یہی 5 بھی چلے گئیں، پھر کیا بنے گا؟ تو کہنے لگے چلیں ٹھیک ہے، میں نے تو اپنی قوم کو آزمایا تھا، ان پہ 2 نمازیں فرض تھیں، انہوں نے وہ بھی کوئی نہ پڑھی۔ ان کی 2 نمازیں تھیں، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت بس، اور اس میں باجماعت نہیں تھی، اذان نہیں تھی، اپنے اپنے گھر میں پڑھو، اپنے عبادت خانے میں پڑھو، اور نماز میں تلاوت نہیں تھی، صرف تسبیح۔ ہماری نماز میں تو تلاوت، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، اور عبد الرحمن تیمی فرماتے ہیں کہ میں حرم میں تھا تو عثمان اندر آئے، ہاتھ میں جوتا کونے میں رکھا اور اللہ اکبر کر کے نماز شروع کر دی۔ جب الف لام میم ذالک الکتاب سے شروع ہوئے تو مجھے خیال ہے میں دیکھوں کتنی تلاوت کرتے ہیں، تو الف لام میم ذالک الکتاب سے چلتے قل اعوذ برب الناس پہ جا کے پورا قرآن 1 رکعت میں ختم کر کے رکوع کیا۔ اللہ اکبر۔ تو ہم چلو قل ہو اللہ پہ 1 رکعت مکا دیں، انا اعطینا پہ 1 رکعت مکا دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی قوم نے، میری قوم نے نہیں پڑھی، 2 نہیں پڑھی، یہ 5 کہاں سے پڑھیں گے؟ آپ نے کہا بس موسیٰ اتنا ہی ہے۔ آپ آگے چلے تو پیچھے سے اللہ کی آواز ہے، میرے محبوب آپ کا رب اپنے وعدے پر قائم ہے، آپ اپنی بات پہ قائم ہے، آپ کی امت پڑھے گی 5، لکھوں گا 50، 5 پڑھیں گے لکھوں گا 50 ہی ہوگا۔ تو یہ کس کی عادت ڈالو؟ لیکن نماز کے نام پہ لیکچر کے سے جان چھڑا جاؤ گے، چلو شکر ہے لیکچر تو جان چھوٹی،
کوئی چپڑاسی ڈیوٹی سے جان چھوڑا، چلو شکر ہے ڈیوٹی تو جان چھوٹی، بس اتنے ہوئے کہ جی اللہ کر رہے ہیں، اس وقت تیرے نفل پڑھنے تیری عبادت نہیں، فرض پڑھ کے اپنی ڈیوٹی پہ آ، یہ تیری عبادت۔ کہ شیطان کئی راستوں سے آ کر ہمیں بہت سے ہیلے بہانوں سے وہ کیسے کیا کر دیتا ہے۔ تو میرے نبی کی زندگی میں نماز سب سے سر فہرست رہی۔ آپ بچوں نماز پڑھو، نماز سے جینا چھڑاؤ۔ جب کوئی دکھ درد آئے مصلی بچھا دو، دیکھو کیسے راستے ملتے ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ راہیں کھولتا ہے۔ اور اس کے بعد روزہ ہے تو وہ جب آئے گا تو دیکھا جائے گا، بیمار ہو تو معاف ہے، مسافر ہے تو معاف ہے، زکوٰۃ مالدار پر ہے، حج مالدار پر ہے، رہ کے ایک ہی فرض رہ جاتا وہ نماز ہے، وہ نماز ہے، وہ نماز ہے، جو میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس کے بعد جو باقی زندگی ہے اس میں دو چار باتیں بتاتا ہوں، تو آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی، خوبصورت ہو جائے گی، خوبصورت ہو جائے گی۔ ہر چیز کا ایک میک اپ ہوتا ہے جس سے وہ چیز خوبصورت ہو جاتی ہے۔ ایک چہرے کا میک اپ ہے، ایک لباس کا میک اپ ہے، ایک کمرے کا میک اپ ہے، ایک گراؤنڈ کا میک اپ ہے، ایک لیبارٹری کا میک اپ ہے، یا ہال کا میک اپ ہے، جس سے وہ پرکشش ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، ہر بڑے چھوٹے، ہر مرد عورت، ہر لڑکے لڑکی، ہر پڑھے لکھے ان پڑھ کا میک اپ جو پانی سے نہیں اترتا، جو پسینے سے نہیں اترتا، جو بڑھاپے سے نہیں زائل ہوتا، وہ ہے میرے نبی کے اخلاق، میرے نبی کے اخلاق، میرے نبی کے اخلاق۔ اور اس میں سے دو باتیں بتاتا ہوں، دو بتاتا ہوں۔ آپ نے کہا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہے؟ تو آپ نے مجھے دیکھو یوں کیا، میری طرف دیکھو سارے، دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے زبان باہر نکالی اور اسے پکڑا یوں اور کہا معاذ اس زبان پہ قابو رکھنا۔ یہ معاذ کون ہے؟ جن کو بچوں کی طرح سمجھایا جا رہا ہے، جن کے ہاتھ میں قیامت کے دن اس امت کے علماء کا جھنڈا ہوگا۔ اور یہ معاذ وہ ہیں، میں ان کی قبر پہ گیا فاتحہ پڑھنے تو پورے مقبرے میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور وہ قبر سے آ رہی تھی، پورے کمرے میں خوشبو تھی، اوپر چادریں پڑی تھیں۔ میں پہلے سمجھا چادروں کو کسی نے خوشبو لگائی ہوئی ہے۔ ایک آدمی اور کھڑے تھے، انہوں نے میرے چہرے کو پڑھ لیا، وہ مجھ سے کہنے لگے آپ کا کیا خیال ہے یہ خوشبو کہاں سے آ رہی؟ میں نے کہا چادروں سے، کہا سونگو۔ تو کوئی 4-5 چادریں تھیں، میں نے ایک ایک کو سونگا، کسی میں خوشبو نہیں تھی۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ خوشبو اس قبر والے سے آ رہی، اور وہ 18 ہجری میں زمین میں دفن ہوئے، 18 ہجری، اور میں 1434 میں گیا تھا، 1434، 1400 سال سے اوپر زمانہ گزر چکا ہے اور اس کی قبر مہک رہی ہے، خوشبودار ہے۔ کتنا عظیم انسان ہے، اور کیسے سمجھا رہے ہیں؟ بچے کی طرح۔ زبان وہ کہنے کہ یا رسول اللہ یہ زبان کے بول پہ پکڑ ہوگی؟ آپ نے کہا تیرا بھلا ہو، سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہوگی۔ میرے عزیزو، رشتے ٹوٹ گئے، محبتیں مٹ گئیں، عداوتوں کی آگ بھڑک اٹھی، اور اس کے پیچھے بڑا کیس نہیں، یہ زبان ہے، یہ زبان ہے، یہ زبان ہے۔ میں اگر یہ چاہتا ہوں میری اولاد مجھ سے پیار کرے، اولاد اگر یہ چاہتی ہے کہ ماں باپ ہم سے پیار کریں، ٹیچر یہ چاہتے ہیں کہ استاد بچے ہم سے پیار کریں، اور بچے یہ چاہتے ہیں کہ ٹیچر ہم سے پیار کرے، ہر رشتہ ناتا، ہر تعلق کے پیچھے ایک بول ہے، بچوں اپنی زبان پہ قابو، زبان پہ قابو، زبان پہ قابو۔ اس زبان کو قابو میں رکھو، دلوں میں محبت اترتی چلی جائے گی، محبت الفتیں بڑھتی چلی جائیں گی، کہ اس زبان پہ غیبت نہ آئے، جھوٹ نہ آئے، دھوکے کا بول نہ آئے، بددیانتی کا بول نہ آئے، ظلم و ستم کا بول نہ آئے۔ اس زبان کو شہد لگا لو۔ یہ کانٹوں بھری زبان نے گھروں کو آگ لگا دی، رشتوں کو آگ لگا دی، نظام ٹوٹ گئے، فیملیاں ٹوٹ گئیں، پیچھے صرف زبان کی بکواس ہے۔ جس نے اپنی زبان پہ قابو پا لیا، جس نے اپنی زبان پہ قابو پا لیا،
جس نے اپنی زبان پہ قابو پا لیا، دین بھی سلامت، دنیا بھی سلامت، عہدہ بھی سلامت، قبر بھی سلامت، جنت بھی سلامت ہے، آخرت بھی سلامت ہے۔ اللہ کے واسطے اس سے غلط بول نہ نکالو، نکل جائے تو اللہ سے معافی مانگ لو، نکل جائے تو توبہ کر لو، لیکن اپنی زبان پہ قابو پانا سیکھو، اپنی زبان پہ قابو پانا سیکھو۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میرے نبی وضو فرما رہے تھے تو صحابہ پانی نیچے سے لے رہے تھے اور پی رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کیوں کر رہے ہو؟ کہا جی آپ کی محبت میں کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ محبت نہیں ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں محبت کسے کہتے ہیں۔ محبت یہ ہے کہ زندگی بھر سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، زندگی بھر دیانتداری سے کام کرنا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے، اور پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، چاہے وہ اچھا ہے یا برا ہے۔ یہ ہے مجھ سے اور میرے اللہ سے محبت کی صحیح اور سچی علامت کہ فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا اؤْتُمِنَ اور فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ۔ اگر مجھ سے اور میرے رب سے محبت کا دعویٰ ہے تو سچ بولنا، محبت کا دعویٰ ہے تو دھوکہ نہ دینا، محبت کا دعویٰ ہے تو پڑوسی سے اچھا سلوک کرنا۔ تمام رشتوں میں اس زبان کو خاص اور والدین کے سامنے زبان کو سنبھال کے بولو، استاد کے سامنے زبان کو سنبھال کے بولو۔ اور سب سے نازک رشتہ ہے خامند اور بیوی کا، جو 90-95% طلاقیں صرف زبان کے بول کی وجہ سے پڑ جاتی ہیں کہ کبھی لڑکی کا بول تیز، کبھی لڑکے کا بول تیز، کبھی وہ بدتمیزی پہ کبھی وہ بدتمیزی پہ، گھروں کے گھر برباد ہو گئے، ٹوٹ گئے، پیچھے صرف زبان کا بول ہے۔ اور میرا رب ماں باپ کے لیے کیا کہتا ہے؟ لا تقل لہما اف اف، اتنا لفظ بھی ماں باپ کے آگے مت کہو۔ میرے نبی کا فرمان ہے کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں ایسی خدمت کرتا کہ عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے آواز آتی بیٹا محمد، تو میں نماز توڑ کے حاضر ہو جاتا، فرض نماز، نفل نہیں، کہ میں فرض نماز توڑ کے حاضر ہو جاتا۔ عبید اللہ بن عمیر سے ایک شخص نے کہا حضور میں نے ماں کو کندھے پہ بٹھا کے طواف کرایا، میں نے ماں کا حق ادا کر دیا۔ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ ابھی ایک تھکی ہوئی سانس کا حق بھی ادا نہیں ہوا، جو تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے تھک تھک کے گہری سانسیں لی، ان میں سے ابھی ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ اور ایک شخص نے خراسان سے بیوی کو اٹھایا، ماں کو اٹھایا اور بیت اللہ جا کے حج کرایا، اور پھر عبید اللہ بن عمیر سے کہنے لگا میں خراسان سے آیا ہوں، پورے سفر میں ماں کو کندھے پہ بٹھا کر اور ابھی حج کرایا، تو میں ہوں ماں دی خدمت کر دیتی، ہو گیا پورا میرا کام۔ انہوں نے کہا ولا طلقۃ واحدہ، تیری ماں نے تجھے جنتے ہوئے، تجھے پیدا کرتے ہوئے جو سینکڑوں نہیں ہزاروں دردیں برداشت، لہر آتی نا، درد کی لہر آتی ہے جاتی، اس کو عربی میں طلقہ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا ابھی ایک درد کی لہر کا حق بھی ادا نہیں ہوا، ادا نہیں ہوا۔ اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں ان کی دعا لو، اللہ کے واسطے ان کے سامنے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات مت کرو، ان کے ساتھ بدتمیزی مت کرو، نہ دنیا رہتی ہے نہ آخرت رہتی ہے۔ میں اور آپ تو آج کے انسان ہیں۔ ایک حدیث ہے، میرے نبی نے سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ۔ کہا کوئی نشانی بتا دے؟ تو یہ بچیاں خاص طور پر سنیں، کوئی نشانی بتا دیں؟ تو آپ نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے۔ اب بیٹے کیوں نہیں کہے کہ وہ عام طور پہ کرتے ہیں، بیٹوں میں بدتمیزی زیادہ ہوتی، بچیوں میں کم ہوتی۔ تو میرے نبی نے کہا جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت کے نکارے پہ چوٹ پڑے گی۔ یہ اتنا خوفناک عمل ہے، اتنا یہ دہشت ناک عمل ہے جو امت کو، انسانیت کو گرا دینے کے لیے کافی ہے۔ صحابی سب جنتی، اور ایک گھر سے پیغام آیا کہ میں زوجہ علقمہ پیغام بھیج رہی ہوں، میرے خامد مر رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھ پا رہے۔ صحابی کلمہ نہیں پڑھ پا رہے، 1439 ہجری نہیں ہے، میرے نبی زندہ ہیں، موجود ہیں۔ آپ تیزی سے اس کے گھر گئے، کہ بیٹا کہو لا الہ الا اللہ، کہلانے والا نبی، کہنے والا صحابی، کہ کہو لا الہ الا اللہ، کہ یا رسول اللہ نہیں نکلتا، نہیں نکلتا۔
آپ نے ایک دم پوچھا اس کے والدین میں کوئی ہے؟ کہ جی ماں ہے. تو آپ نے پوچھا وہ ناراض ہے یا راضی ہے؟ کہ جی ناراض ہے. تو آپ نے فرمایا پیغام بھیجا. وہ الگ رہتی تھی کہ علقمہ کی اماں میں آ جاؤں یا تم آؤ گی؟ کہ جی میں آتی ہوں. وہ آ گئی. آپ نے فرمایا تم بیٹے پہ ناراض ہو؟ کہ جی ناراض ہو. کیا ناراضگی ہے؟ اب سننا غور سے سن. کیا ناراضگی؟ کہ یا رسول اللہ بہت نیک بچہ ہے، راتوں کو اٹھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، دین بہت اچھا ہے. میری ناراضگی یہ ہے جب مجھ سے بات کرتا ہے بدتمیز ہو کے کرتا، سخت لہجے میں کرتا. بڑی پرانی بات ہے. ایک ذمہ دار میرا ماحول جو ہے خاندان ہے کا ایک بیٹا اپنے باپ سے لڑ رہا تھا. تو آج تک میرے واسطے کی بنایا، تو آج تک میرے واسطے کیتا کی ہے. اور اس کے باپ کی بے بسی مجھے اب رلا رہی، حالانکہ کچھ 40 سال پرانی بات. تو آج تک میرے واسطے کی بنایا، تو آج تک میرے واسطے کی. اور اس کا باپ کہ اچھا میرا پت. جو درد تھا اس جملے میں، اچھا میرا پت تو آج تک میرے واسطے کی تھا. اور آگے کہ اچھا میرا پت. ماں باپ کو جنت کا ذریعہ بناؤ، جہنم نہیں. آگ میں نہ جل جانا ماں باپ کی بدتمیزی کے ساتھ. ڈگریوں کو اللہ اٹھا کے پھینک دے گا. تو آپ نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو اللہ اس دنیا کو توڑ دے گا. ابو ہریرہ جہاد میں جانے لگے. ماں نے کہا میں کل ہی مینو چھوڑ کے جاندہ پہ. وہ کہنے کہ نہیں میرے نبی نے اعلان کیا جہاد کا، میں جا رہا ہوں. انہوں نے پھر کہا بیٹا میں اکیلی ہوں. کہا نہیں میں جا رہا ہوں. انہوں نے کہا میں نے تجھے دودھ پلایا، تجھے اس کا واسطہ، اپنی چھاتی پکڑ کر میں تجھے اس کا واسطہ دیتا. کہا نہیں میں جا رہا ہوں. تو انہوں نے پیغام بھیجا اللہ کے نبی کو کہ میں نے ابو ہریرہ کو اپنے دودھ کا واسطہ دیا، یہ پھر بھی نہیں رک رہا. تو ابو ہریرہ ہتھیار سجا کے انٹر ہوئے مسجد میں. تو آپ نے دیکھا تو آپ نے یوں منہ پھیر لیا. یہ میرے نبی کے غصے کی نشانی تھی کہ جب کسی پہ ناراض ہوتے تھے دیکھ کے یوں منہ پھیر لیتے. جب منہ پھیرا تو وہ دوڑ یا رسول اللہ آپ ناراض ہیں؟ آپ نے کہا ماں کو چھوڑ کے کون سا جہاد کرنا چاہتے ہو؟ ماں کو چھوڑ کے کون سا جہاد کرنا چاہتے ہو؟ مجھے تمہارے جہاد کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ جا کے ماں کے قدموں میں بیٹھ جاؤ. مجھے تمہارے جہاد نہیں چاہیے، ماں کے قدموں میں جا کے بیٹھو. ان کو مسجد سے اٹھا دیا کہ جاؤ. حالانکہ وہ تو وہ زمان جب اتنی ضرورت تھی کہ چاروں طرف کفر حملے کر رہا تھا، میرے نبی نے ڈانٹ پلا دی کہ تم ماں کے دودھ کا بھی تجھے خیال نہیں ہے. وہ کہہ رہی میں تجھے دودھ کا واسطہ دے رہا ہوں. بگا دیا. ہاں یا رسول اللہ میرا بیٹا بڑا نیک ہے پر مجھ سے بدتمیز ہو کے بولتا ہے، مجھے میرا دل دکھا پڑا ہے. تو آپ نے کہا معاف کر دو. اسے نہیں پتا کہ گل کی ہوئی پئی ہے. معاف کر دو. کہ میرا جی نہیں چاہتا. آپ نے کہا میں آگ لگاؤں پھر سفارش کرو؟ کہ بتاؤ اتنی سخت تھوڑا ہی ہوں کہ میرے بیٹے کو آگ لگائی جائے میں سفارش نہ کروں. کہ اگر تو نے معاف نہ کیا یہ میرے رب کی آگ میں جلے گا. صحابی تو نہیں میں معاف کرتی ہوں. تو آپ نے فرمایا بیٹے کہو لا الہ الا اللہ. تو ان کا لا الہ الا اللہ اور ان کی جان نکل گئی. آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا، قبر میں اتارا. قبر پہ دفن کے بعد کا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت. نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے. آپ ہماری نئی نسل ہو، آپ کو یہ چیزیں نہ بتائی جاتی ہیں، نہ پڑھائی جاتی ہیں، نہ سلیبس میں ہے، نہ نصاب میں ہے، نہ گھروں میں اس کا تذکرہ ہے. اور دوسرا یہ اسمارٹ موبائل نے زندگی تباہ و برباد کر دی. ہر چیز سے ہٹا کر ایک سکرین پہ لگا دیا ہے. اللہ کے واسطے اب میری نسل بیٹھے، ان رشتوں کو پانی دو، زبان کی حفاظت کے ساتھ، محبت کے ساتھ. خاص طور خامد اور بیوی کا، بہن بھائیوں کا رشتے کی کوئی قیمت نہیں. حجاج کے سامنے 3 مجرم پیش کیے گئے، ساتھ ان کے ایک خاتون بھی تھی. تو انہیں کہا انہیں قتل کر دو، عورت کو چھوڑ دو، عورت ذات. اس نے کہا اگر مجھے چھوڑتے ہو تو یہ میرا رشتے والی ان کو بھی چھوڑ دو. کہنے لگا اچھا تیرے کہنے پہ ایک چھوڑ دیتا ہوں، ایک چھوڑ دیتا ہوں.
ایک اس کا بیٹا تھا، ایک بھائی تھا، ایک خامن تھا. تو وہ اس نے کہا خامن تو اور بھی آ جائے گا اور بیٹا بھی آ جائے گا، ماں پہ وہ مر گئے، بھائی کوئی نہیں ملے گا. کہا میرا بھائی چھوڑ دے، باقی مار دے. وہ کہنے لگا تیرے اس خوبصورت انتخاب پر تینوں کو معاف کرتا، جا تینوں لے کے جا. اب بھائیوں میں لڑائیاں، بہن بھائیوں میں لڑائیاں، کبھی جائیداد کی، کبھی زمینوں کی، کبھی رشتوں کی. اپنے رشتوں کو عزت دو. اپنے جہاں کوئی استاد شاگرد کا رشتہ، بہن بھائی کا رشتہ، خاوند بیوی کا رشتہ، پڑوسی کا رشتہ، اللہ کے واسطے زبان اسے احتیاط سے استعمال کرو، اسے خوبصورت کر کے استعمال کرو. کبھی وہ اونچ نیچ ہو جائے، معافی مانگ لو، توبہ کرو، اللہ بھی معاف کر دینے والا ہے. اور تمہارے آگے شادیاں ہونے والی ہیں یا کہیں کہ ہو چکی ہوں گی، سب سے اہم رشتہ جس پر قرآن نے سینکڑوں آیات اتاری ہیں وہ خامد اور بیوی کا رشتہ ہے. سب سے اہم رشتہ جس پر اللہ نے سینکڑوں آیات اتاری ہیں، دوبارہ سن لو، سب سے اہم رشتہ جس پر سینکڑوں آیات ہیں وہ خامد اور بیوی ہے. ماں باپ کے لیے چند، اولاد کے لیے چند، بہن بھائیوں کے لیے چند، باقی رشتوں کے لیے تھوڑے تھوڑے اشارے، وراثت کے لیے 2 رکوع، اور خامد اور بیوی سینکڑوں آیات ہیں کہ یہ نسل کی بنیاد ہیں. اگر یہ بگڑ گئے، اگر یہ ٹوٹ گئے، شیطان روزانہ کچہری لگاتا ہے، روزانہ. جیسے آج ہم نے خیر کی کچہری لگائی، وہ روز شر کی کچہری لگاتا ہے. کہتا ہے کیا کر کے آئے ہو؟ وہ سارے کارگزاری سناتے ہیں، چوری کرائی، ڈاکہ ڈلوایا، بدکاری کروائی، لڑائی کروائی، قتل کروایا، کفر کروایا. چپ کر کے سنتا رہتا، ہاں ایویں سر ماری رکھ لے. ایک پچھو بھیڑ تجھے شیطان کھڑے ہوتے ہیں اندر، جی میں میاں بیوی نو لڑایا، اچھل پڑتا ہے، کہتا واہ واہ کام تو کر گیا، گاں جا گاں جا. اس کو بلا کر گلے لگاتا ہے اور اس کو اپنے پاس بیٹھا کر کم بختو کم تا اے کر کے تسی کی کر کے آئے. اس لیے میں کہ سینکڑوں آیات ہیں اس پر، سینکڑوں، کہ یہ رشتہ سب سے پہلا رشتہ ہے خامند اور بیوی، آدم اور حوا، اور آخری رشتہ بھی ہے خامند اور بیوی. جنت میں ہر مرد اپنی بیوی کے ساتھ، ہر عورت اپنے خامند کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے. اور ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اس میں یہ رشتہ بری طرح پس رہا ہے. کبھی لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے، کبھی لڑکے کے گھر والوں کی طرف سے، کبھی میاں بیوی کے اپنی طرف سے، کبھی گھر کے اندر ساس بول رہی ہے، سسر بول رہا ہے، نند بول رہی ہے، دیور بول رہا ہے، ایک کھچڑی پکی ہوئی ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم بہت اچھا تھا، اب یہ مصیبت بن گیا ہے کہ میں اپنے حدود کا نہیں پتہ. آنے والی لڑکی یہ حق لے کر آتی ہے کہ اگر میں صاحب جائیداد ہوں تو میں اس کو الگ گھر میں اتاروں. وہ یہ حق میرے اللہ نے رکھا ہے کہ آنے والی بچی کا الگ گھر ہونا چاہیے جس میں ایک نئی زندگی شروع ہو. بیچ میں یعنی کہتا لچھ تلن والا جو ہوتا ہے، بیچ میں یہ ادھر سے کوئی مشورے دے رہا ہے، کوئی ادھر سے، یہ نہ ہو. ایک زندگی چلے. اگر اتنا بھی میرے پاس نہیں ہے تو میں اس کو ایک کرائے پر گھر لے کر دوں. اگر یہ بھی میری استطاعت نہیں ہے تو پھر میں اسے ایک گھر میں پورشن الگ دوں جس میں وہ اکیلی اپنا کام کرے. اگر یہ بھی نہیں ہے، ایک کمرہ، ایک کچن، ایک ٹوائلٹ لڑکی کا فرض حق ہے، فرض حق ہے. اگر اس کی بھی ہمت نہیں ہے تو وہ تسبیح پڑھتے روزے رکھ، کسی دی دینوں برباد نہ کر. میرے بچوں، اپنی زندگی کو خوبصورت بناؤ، زبان کے میٹھے بول کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، معاف کرنے کے ساتھ، درگزر کے ساتھ، سخاوت کے ساتھ، محبت کے ساتھ. مسلمان سخی ہوتا ہے، بخیل نہیں ہوتا ہے. مسلمان اللہ کو سخی پسند ہے، بخیل سے نفرت ہے. اور انسان کی فطرت ہے بخیل، مال کا جوڑنا. میرے اللہ کو سخی پسند ہے. سامری وہ جادوگر کہلاتے ہیں، اس نے بچڑا بنا کے پوجا کروا دی تو اللہ نے کہا سب کو قتل کرو، سارے قتل ہو گئے. سامری بھی آ گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلاؤ تلوار. جبریل آ گیا، یا کلیم اللہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سامری کو کچھ نہ کہو، آپ ہی مر جائے گا. وہ کہنے لگے بڑی بڑھیا ایسے تو سارا کام کر رہے تھے، ان کو میں معاف کیتا. تو اللہ تعالیٰ جبریل کہنے لگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کمبخت سخی ہے اور سخی کو قتل مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، میں اس کو ویسے ہی مار دوں گا. اس کے کفر کے باوجود اس کی سخاوت اس کو قتل سے بچا کے. تو بچوں سخی بنو، اللہ سے مانگو اللہ تمہیں سخی دل عطا فرمائے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کہا میں حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں، پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں، اور
بارشیں بے وقت کرتا ہوں، یہ میری ناراضگی کی نشانی۔ ما علامت و سخط، یا اللہ تیری ناراضگی کی نشانی کہ امطر علیہم ابان حسادہم امنہ ابان زرعہم، بارشیں بے وقت کر دیتا ہوں۔ وَأَجْعَلُ الْمُلْكَ فِي سُفَهَائِهِمْ، حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں۔ وَالْمَالَ فِي بُخَلَائِهِمْ، پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں۔ ایک ہوتا بخیل، اوروں پہ خرچ نہیں کرنا، اپنوں تے کرنا ہے تھوڑا بہت۔ ایک ہوتا شحیح، اے بخیل دا دادا ہے، یہ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا، کم وقت گنی ہی جانتا ہے، بس لاکھ ہو گیا تھے، کروڑ ہو گیا تھے، ارب ہو گیا تو دنیا نو کھوا کے آپ کا برج جا پاؤں۔ تو اللہ نے بخیل کہا بخل سے دور ہو، شوخ تو بخل سے بھی بڑی برباد والی چیز۔ مسلمان نہ بخیل ہوتا ہے نہ سخی ہوتا ہے، سخاوت اللہ کو پسند۔ صحابہ اللہ کے نبی کی بیگمات نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ سب سے پہلے کون آ کے ملے گا، یعنی آپ جب دنیا سے چلے جائیں گے تو سب سے پہلے کون آپ سے ملے گا؟ کہ جس کے ہاتھ زیادہ لمبے ہیں، جس کے ہاتھ زیادہ لمبے۔ تو اب ساری نا بیگمات اپنے ہاتھ ملانے لگی، 9 بیویاں تھیں تو جوڑ جوڑ کے بھی کس کے لمبے ہیں، کس کے لمبے ہیں۔ وہ حضرت زینب کا انتقال ہو گیا، وہ تو ویسی چھوٹی تھیں، تو پھر انہیں سمجھ میں آیا کہ ہاتھ لمبے ہونے کا مطلب تھا کہ جس کا ہاتھ لمبا ہو کے دے رہا ہے، سخاوت کر رہا ہے، وہ سب سے پہلے مجھ سے آ کے ملے گی۔ تو آپ کے بعد آپ کی بیگمات میں حضرت زینب جا کر ملی آپ سے، چونکہ وہ سب سے پہلے وفات پر سب سے بڑی سخی تھی، سب سے بیگمات میں سب سے زیادہ ان کے اندر سخاوت تھی۔ تو سخی بنو، بخیل نہ بنو، جس میں معاف اور کچھ نہیں تمہارے پاس تو معاف کرنا سیکھو، یہ بہت بڑی سخاوت ہے۔ ایک صحابی نے تہجد میں دعا مانگی، یا اللہ پیسہ تو ہے نہیں، تیرا نبی آدھا سخاوت کرو، جس میری بے عزتی کی تھی میں سارے انہوں معاف کی تھی، میری یہ سخاوت۔ تو جب فجر کی نماز ہوئی تو آپ نے فرمایا بھائی رات کو صدقہ کس نے کیا بھائی؟ تو اب سارے چپ، کوئی بھی نہیں بولا، اس کو بھی خیال ہی نہیں ہے کہ میں کوئی صدقہ کیتا ہے۔ آپ نے پھر فرمایا بھائی رات کو صدقہ کس نے کیا ہے؟ سارے چپ۔ پھر آپ نے کہا بھائی اپنی عزت کا صدقہ کس نے کیا ہے؟ تو پھر ان کو وہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ وہ مجھے جوش آیا تھا، وہ پیسہ تو ہے نہیں، تو سخی کے میں بڑھا، میں کہا یا اللہ میری عزت دا صدقہ، جس نے میری بے عزتی کی سب معاف۔ تو میرے نبی نے کہا تیرا صدقہ قبول ہو گیا، اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ میرے بندے کو بتا دے میں نے تیرا صدقہ قبول کیا ہے۔ تو بچوں اللہ سے سخاوت مانگو، جس میں اور کچھ نہیں، معاف تو کر سکتے، کسی طرف سے بدتمیزی ہے جانے دو، معاف کر دو، درگزر کرو۔ میرے نبی کا فرمان ہے ثلاثۃ اقسم علیہن، میں قسم اٹھاتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں، تم معاف کرو، عزت گھٹے تو مجھ سے لے لے، معاف کرو عزت گھٹے مجھ سے لے لے۔ یہ وہ خوبصورت اخلاق ہیں جس سے میرے آپ کے گھر کی زندگی خوبصورت ہو سکتی ہے اور انتہائی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ اللہ نے ہمارے پورے پاکستان میں ایک ظلم ہے، بچیوں پر وراثت نہیں دیتے ماں باپ، نہ ماں باپ دیتے ہیں، ماں باپ مر جائیں تو بھائی نہیں دیتے۔ ہمارے ذمہ داروں میں تو فرضی انگوٹھے لگوا کے زمین اپنے نام کر لیتے ہیں، اندر ہی انگوٹھے لگوا کے زمین اپنے نام کر لیتے ہیں، اور خود والدین کہتے ہیں لہ ساڑی زمین نہ جوائی کھاویں، کیوں کھاویں؟ وہ بے وقوف تیری بیٹی چاہ رہی، ساڑا جوائی ساڑی زمین لے جاوے۔ یہ میرے دیس کی جہالت ہے، یہ میرے دیس کی جہالت ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی اور اس نے ان کو ڈولی بیٹھا کے رخصت کر دیا، وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ ایک صحابی نے پوچھا اگر ایک بھی ہے تو جنت میں ساتھی ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دیں اور اس نے بہنوں کا حق ادا کیا، ان کو باعزت رخصت کیا، تو جنت اس پہ واجب ہو جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بہنوں کا حق رکھا ہے، لیکن میرے پورے دیس میں بہنوں کو وراثت میں کچھ نہیں ملتا۔ میری آواز بہت دور تک جا رہی ہے اس کیمرے کے ذریعے، کان میں پڑ جائے تو اللہ کے واسطے اسی دودھ کو پی کر تیری بیٹی جوان ہوئی ہے جس کو پی کر تیرا بیٹا جوان ہوا ہے، اسی پانی سے تیری بیٹی بنی ہے جس سے تیرا بیٹا بنا ہے۔ ایک چھت، ایک تھالی، ایک پیالی میں سب کچھ دے کر، اور پھر یوں ظلم و ستم کہ کوئی نہیں بات۔ ہمارے پنجابی میں، ہمارے علاقے میں جہیز کو داج کہتے ہیں، داج، تینوں داج دے چھڑیا بس بس ہوں اور کاشا نہیں ساڑھے کول۔ یہ ظلم و ستم میرے دیس کا اجتماعی ظلم ہے، اور جہاں ظلم ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت اور مدد اٹھ جاتی ہے۔ میں ہر دفعہ ایک واقعہ سناتا ہوں چھوٹا سا۔ میں رائمنڈ پڑھتا تھا، جس استاد سے میں نے قرآن سیکھا اور پڑھا، میں ان کے پاس شہد کی بوتل لے گیا گھر کے باغ کی۔ میں نے کہا استاد جی آپ کے لیے شہد لایا ہوں۔ فرمانے لگے کہاں سے لائے ہو؟
میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے آم کا۔ میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے۔ تو اب میرے استاد کا سوال سننا۔ کہنے لگے تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ یہ سوال کیوں کیا ہے؟ اگر دیا تھا تو یہ شہد حلال ہے، اگر نہیں دیا تو یہ حرام ہے۔ تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ میں نے کہا جی الحمدللہ میرے پیو دی بہن ہی کوئی ہے۔ بہن کوئی نہیں، دو بھائی، صرف دو بھائی۔ کہنے لگے اچھا تو پھر تیرے دادے نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ میں نے کہا جی میں اس لیے پیدا ہی کوئی نہیں ہوا اور میں نے کی پتہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ اتنی تحقیق کے بعد ایک شخص، اس وقت 10 روپے کی بوتل آتی تھی، انہوں نے اسے قبول فرمایا کہ غلط لقمہ اندر جاتا تو کیا کرتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے وہ یوں تحقیق کرتا ہے۔ اور بچیوں کا حق کتنا ضروری ہے کہ نہ دو تو سارا رزق حرام ہو جاتا ہے۔ یہ وہ میرے نبی کے بتائے ہوئے دروس زندگی ہیں جس سے تمہاری زندگی خوبصورت بنے گی، عالی شان بنے گی۔ جھکنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، امت بن کے چلنا سیکھو، فرقوں میں مت بٹو، سیاسی جماعتوں کا حصہ مت بنو، کسی سیاسی جماعت کا حصہ نہ بنو، کسی مذہبی ایسی جماعت جو تمہیں لڑا دے بھڑا دے اس کا حصہ نہ بنو۔ تم ہمارا سرمایہ ہو، تم ہماری دولت ہو، تمہیں ضائع کرنا، اپنے آپ کو تباہ کرنا ہے۔ اور میں کیسے اپنا ہی پیٹ ننگا کرنے والی بات ہے کہ کس طرح میری نسل کو برباد کر رہے ہیں سیاست کے نام پر، مختلف شکلوں کے نام پر۔ بچوں، مذہب اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم نفرت کا شکار ہو جاؤ، مذہب اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم دست و گریباں ہو جاؤ، مذہب اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنا بھول جاؤ، مذہب اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے کے خلاف ڈنڈے اٹھانا شروع کر دو، لڑائیاں شروع کر دو۔ اللہ کے واسطے امت بن کے چلو، امت بن کے چلو، امت بن کے چلو۔ اپنے آپ کو فرقوں میں تقسیم مت کرو، ہو تم جس بھی فرقے کے ہو اسے اپنے دل میں رکھو، اسے اپنی بنیان بناؤ، اپنا چولا، اپنا کرتا محمدی بناؤ، امت بن کے اپنا تعارف کرواؤ۔ میرا تعارف ہے کہ میں مسلمان ہوں، یہ میرا تعارف ہے۔ یہ میرا تعارف نہیں ہے میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں بریلوی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں اہل حدیث ہوں۔ یہ تعارف میں تعفن ہے، اس میں آگ بھری ہوئی ہے، اس میں نفرت بھری ہوئی ہے۔ جو اس نفرت کو بھڑکا رہے ہیں وہ اس ملک کے بڑے دہشت گرد ہیں، وہ اس ملک کے بڑے دہشت گرد ہیں، وہ اس ملک کے بڑے دہشت گرد ہیں جو امت کو فرقوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ اور وہ سیاستدان بڑے دہشت گرد ہیں جو میری اس نسل کو اپنی سیاست چمکانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تم سیاست کرنی ہے تو علم کے ساتھ کرو، علم والے بن کے دکھاؤ، استادوں سے محبت کرنے والے۔ اتنے استاد کو قرب دو کہ تمہارے جانے کے بعد اسے یاد رہے کہ میرا شاگرد ہے، میرا شاگرد ہے۔ اتنا قرب دو، اتنی محبت دو کہ وہ انہیں یاد رہے کہ ہاں یہ میرا شاگرد ہے۔ اور استاد کی دعا وہاں لے جاتی ہے جہاں تمہیں کتاب نہیں لے جائے گی، استاد کی دعا وہاں لے جاتی ہے جہاں تمہیں ریسرچ نہیں لے جائے گی، جہاں تمہیں ڈگری نہیں لے جائے گی۔ یہ سیاست کھیلنی ہے تو کھیلو، میرے نبی والی سیاست، معاف کرنا، درگزر کرنا، دشمن کو بھی سینے سے لگا لیا۔ بیٹی کا قاتل آیا اپنے سینے سے لگا لیا، اور کیا کہتے ہیں، چچا کا قاتل آیا، حمزہ کا قاتل، وحشی، اور آ کر کہنے لگا امن کا پناہ چاہتا ہوں، پناہ چاہتا ہوں۔ منہ چھپایا ہوا تھا اور اس کے قتل کا فتویٰ دے دیا تھا میرے نبی نے، وہ یوں منہ چھپا کے آیا تھا اسے، آپ نے پہچانا نہیں، کہا پناہ چاہتا ہوں، آپ نے کہا ہے پناہ ہے، تو اس نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو آگے وحشی۔ آپ نے کہا میرا جی تو چاہتا تھا کہ تیرے سر پہ تلوار پڑتی، پر میں پناہ دے چکا ہوں، بیٹھ بول کیا کہتا ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ آپ کا رب کہتا ہے جو زنا کرے گا، شرک کرے گا، قتل کرے گا، جہنم میں جائے گا۔ میں نے تینوں کام کی تو کوئی معافی ہے؟ آپ نے کہا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جو توبہ کرے، ایمان بنائے، عمل بنائے، معاف ہے۔ کہنے لگا یہ تو بڑی لمبی باتیں ہیں، کوئی چھوٹی بات بتائیں میری بخشش کی، اور تم نے مجھے پناہ دی ہے نا، کچھ کہو گے تو نہیں؟ آپ نے کہا تو فکر نہ کر، میں تو کچھ نہیں آکھ سکتا۔ آپ کہنے لگا کوئی اور گل دسو، تو آپ نے کہا اللہ کہتا ہے میں شرک معاف نہیں کروں گا، باقی جسے چاہوں معاف کر دوں۔ وہ کہنے لگا
جسے چاہوں معاف کر دوں، مجھے معاف نہ کیا تو پھر میرے کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ تو آپ نے کہا میرا رب کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے تم توبہ کرو میں سب معاف کر دوں گا۔ کہنا یہ ٹھیک ہے، پھر اس نے کلمہ پڑھا اور سینے میں درد اتنا تھا، آپ نے فرمایا تجھے ایمان مبارک ہو پر میرے سامنے نہ بیٹھا کر، میرے زخم تازہ ہو جاتا ہے، میرا دکھ تازہ ہو جاتا ہے۔ جس کے لیے اتنا اندر میں درد تھا اس کو بھی معاف کر کے جنت کا راستہ بنا کے صحابی کا ٹائٹل دے کے جنتی بنوایا۔ میری نسل بیٹھے ہو، یہ سیاست کرنی ہے تو کرو، یہ دشمنی کی سیاست، یہ نفرت کی مذہب کے نام پہ نفرت، یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا دین؟ میرے نبی کے دین کا نام ہے اسلام، سلامتی۔ میرے نبی کے دین کے عقیدے کا نام ہے ایمان، امن۔ میرے نبی کے باپ کا نام ہے عبداللہ، بندگی۔ میرے نبی کی ماں کا نام ہے آمنہ، امن والی۔ میرے نبی کے قبیلے کا نام ہے ہاشم، خدمت کرنے والے، کھانا کھلانے والے، مطلب بتا رہا ہوں۔ میرے نبی کو دودھ پلانے والی کا نام ہے حلیمہ، درگزر کرنے والی، اچھے اخلاق والی۔ میرے نبی کو دودھ پلانے والی کے خاندان کا نام ہے سعد، خوشبختی والا۔ کتنے خوبصورت نام میرے رب نے اپنے نبی کے گرد جوڑے، اس میں سے نفرت کہاں سے آئی؟ نفرت کہاں سے آئی؟ اللہ کے واسطے مولویوں کا اعلی کار مت بنو، سیاستدانوں کا اعلی کار مت بنو، ایسے لوگوں کے اعلی کار مت بنو جو تمہیں منفی راستوں پہ چلا کے تمہاری زندگی کو اندھیروں میں دھکیل دیں، اور نہ تم دنیا کے رہو نہ تم آخرت کے رہو۔ ہم خود تراشتے ہیں زمانے کے سنگ میل، ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ ہمارے رہبر، ہمارے قائد، ہمارے ہادی، ہمارے نبی، ہمارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میرے رب نے لاڈ سے محمد اور احمد اور حماہی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم ابو القاسم طہ یاسین، میرے نبی کو اللہ نے نام دیے، میرے نبی کے نسب کو آدم تک سنبھال کے رکھا۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عظام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیخی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اخناب بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زار بن سمی بن مزی بن عبد بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرود بن رعود بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامق بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ تو بچوں میں 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں کیا بتا سکتا ہوں، خالی تمہیں ایک اشارہ ہی دے سکتا ہوں کہ اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو ایک راستہ، ایک دروازہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، محمدی بن جاؤ۔ میرے نبی نے زندگی گزار 11 شادیاں کی، 2 مہینے گھروں میں آگ نہیں چلتی۔ کیا اخلاق تھے کہ بیویاں قربان ہو رہی، سب کچھ دے کر بھی گھروں میں لڑائی ہے کہ زبان کا بول ٹھیک نہیں، گفتگو ٹھیک نہیں، اخلاق اچھے نہیں، درگزر نہیں ہے، معاف کرنا نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو اپنے آپ میک اپ کرو، اپنے آپ کو خوبصورت بناؤ اچھے اخلاق کے ساتھ۔ اور آخری حدیث ہے کہ میرے نبی نے فرمایا، میرے بیٹے انس، میری ایک بہت بڑی سنت ہے، میری ایک بہت بڑی سنت ہے، یہ داڑھی بھی سنت ہے، یہ پگڑی بھی سنت ہے، یہ سفید لباس بھی سنت ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا بھی سنت ہے، اور فرضوں سے پہلے نوافل بھی سنت۔ کتنی سنتیں ہیں، بارش کے قطروں کی طرح سنتیں ہیں، صرف ایک جگہ کہا ہے میری ایک بہت بڑی سنت ہے۔ انس اگر تو کر گیا نا تو جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا، میرے ساتھ ہو جائے گا۔ کیا ہے جی؟ کہ وہ یہ ہے، سننا غور سے، وہ یہ ہے
وہ یہ ہے اس دل میں زندگی بھر دنیا کے کسی انسان کے لیے نفرت نہ پیدا ہونے دے. انسان، مسلمان نہیں کہا، مسلمان نہیں کہا، مومن نہیں کہا، امتی نہیں کہا، انسان. 700 کروڑ انسان بس رہے ہیں اس وقت، اور میرے نبی فرما رہے ہیں اس دل کو سب کی نفرت سے پاک کر دے. یہ میری سب سے بڑی سنت. تو میرا نبی 7 ارب سے کہہ رہا ہے تم آپس میں پڑھتے ہوئے نفرتوں کا شکار. تو میرے بچوں اپنے باہر کو خوبصورت بناؤ زبان کے میٹھے بول کے ساتھ، اور اندر کو خوبصورت بناؤ دل کی صفائی کے ساتھ. لوگ برائی کریں معاف کرو، لوگ برائی کریں جھاڑو پھیر دو، لوگ برا کہیں جھاڑو پھیر دو، صاف کرتے رہو، صاف کرتے رہو، صاف کرتے رہو. کل اللہ کا نبی باہیں پھیلا کر تمہیں گلے لگائے گا، تمہیں حوض کوثر کا پانی پلائے گا، اپنے ساتھ لے کر جنت الفردوس تک پہنچائے گا. چونکہ یہ 2 کام مارکیٹ میں ہیں ہی کوئی نہیں. نمازی کروڑوں ہیں، روزے دار کروڑوں ہیں، علم والے کروڑوں ہیں، لیکن میٹھے بول والے، دل کو صاف رکھنے والے دنیا میں ہیں ہی کوئی. تو ایک بول میٹھا کر لو، چپ رہنا سیکھو. ہماری ایک دوبند تھی، مر گئی ماسی شریفہ، بڑی غصے والی، چھوٹا جہا قد، 5 دیا 9 ماتے سب انہوں نے سنگھاں دچائے. تو اور اس کے باوجود وہ آئی میری بہن کے پاس کہ بی بی میں نے کوئی تویز دے، میری 9 ماں لڑ دیاں میرے نال، من تویز دے ساریاں میری نوکر بن جائیں. میری بہن نو تو پتا ہے بھی تماشا تھا سارا مسجد اپنا. تو اس نے ایک چھوٹا سا پیپر لے کر نا الٹی سیدھے لکیریں لگائیں اور ایسے اور تہ کیا اسے، اور کہنے لگے ماسی شریفہ اے بڑا بڑا تویز ہے، ہن تیری جو لڑائی ہوئے نا تو اے تویز ایتھے رکھ لیں، چک مار کے بہ جائیں. تیری لڑائی موقع جانی اے دیکھی تویز ڈھلے نہیں نہ تو تیری خیر کوئی نہیں. اب وہ کیا تھا، اس کو چپ کرانا تھا. 1 ہفتے بعد آ گئی بی بی، سوری لڑائی موقع گئی. کیوں؟ ماسی شریفہ جو چپ ہو گئے، ہوں کیا لڑنا. تو مجھ سے یہ سب بچے بچیاں تویز لے لو، کام آئے گا. ٹھیک ہے، آپ کے استادوں کو بھی دیتا ہوں، آپ کو بھی دیتا ہوں کہ بھائی جب غصہ چڑھے نا تو یہ تعویذ منہ میں رکھ لو تو انشاءاللہ شفا ہو جائے گی. غصے کے وقت ایک ہستی صحیح بول سکتی ہے، نبی بس. باقی غصے میں ہر آدمی اوور ہوگا، ہر آدمی اوور ہوگا. لہذا غصے میں کیا کرو، چپ ہو جاؤ. بیوی پہ آیا، بچے پہ آیا، شاگرد پہ آیا، ٹیچر پہ آیا، ماں پہ آیا، باپ پہ آیا، بھائی پہ آیا، غصہ ہے، نوکر پہ آیا، چپ ہو جاؤ. جب وہ لہر گزر جائے پھر بلا کے سمجھا دو تو معاملہ آسان ہو جائے گا. لقمان علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، ہمیشہ اپنے بول پہ پچھتایا. دل صاف کرو، زبان صاف کرو، نماز اچھی پڑھو، اپنے علم کے ساتھ انصاف کرو. آپس میں اگر کہیں تم کوئی لڑے ہوئے ہو، کوئی لڑکیاں آپس میں نہیں بولتی، کوئی لڑکے آپس میں نہیں بولتے، وہ لڑے ہوئے ہیں کسی بھی وجہ سے، اٹھ کے صلح کر لو. اور اگر یہاں کوئی خامد اپنی بیوی سے لڑا، جاتے جا کے صلح کر لے. کوئی بیوی لڑی بیٹھی تو خامد سے جا کے صلح کر لے. چونکہ خامد بیوی کی صلح ایسی عظیم شے ہے، جب میاں بیوی صلح کرتے ہیں اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے. اور ایک تبلیغ کا کام ہے خوبصورت سا، جو اللہ آپ کو موقع دے اس میں وقت لگائیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت نفع ہوگا، آپ کے اخلاق بنے گے، کردار بنے گا. البتہ اتنی بات میں آخری سب سے کہوں گا، آپس میں جو بھی لڑے ہوئے ہو، جو باہر بچے بچیاں سن رہے ہیں، جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، کوئی ٹیچر آپس میں کھٹ بٹ ہو جاتی ہے، سب صلح کر لو. جی کیا یہ بڑا مشکل ہے. ہاں ٹھیک، اللہ کرے میں نکل جاؤں بھی تو میرا نکلنا بھی بڑی مصیبت ہے. اچھا بھائی میری بات کوئی سمجھ میں آئی؟ کرو گے نا انشاءاللہ؟ کرو گے نا؟ ایک چھوٹی سی بات آخری کر کے دعا کرا تھا. دیکھو بچوں، وہ انسان ہی نہیں جو خطا نہ کرے، سنو، وہ انسان ہی نہیں جو خطا نہ کرے، اور وہ رب بھی نہیں جو معاف نہ کرے. تو میرا رب اپنی رحمت کی مثال دیتا ہے، میرا رب اپنی رحمت کی مثال دیتا ہے، کہتا ہے میرا بندہ، میری بندی، لو بلغت ذنوبک عنان السما. ہماری تو عمریں تھوڑی ہیں،
ہمارے گناہ بھی تھوڑے ہیں، اللہ کا شکر ہے کفر کا گناہ ہمارے دامن پر کوئی نہیں ہے، اور میرا رب کہتا ہے میرا بندہ میری بندی تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا۔ جنہوں نے ایسٹرونومی پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ کتنی خوفناک حد تک پھیلی ہوئی کائنات ہے کہ اس کو کسی طرف سے بھی مکمل نہیں دیکھا جا سکتا، اور میرا اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ ایک مرد ایک عورت یوں گناہوں کو اٹھائے اور آسمان کی چھت کو لگائے اور پوری دنیا کے مفتیوں کے فتوے جہنم کے سن کر ایک دفعہ آ کر کہہ دے یا اللہ معاف کر، تو میں سارے ہی معاف کر دوں، سارے ایک بول پہ کہوں گا جاؤ معاف کیا، جاؤ معاف کیا۔ اور پھر اس سے اگلی سنو، ان استقالنی عقلت لہ، پھر اگر تیری توبہ ٹوٹ جائے، دوبارہ ٹوٹ گئی تو اب کیا کر، تو پھر آنا میں پھر جوڑ کے دے دوں گا، پھر تیری توبہ ٹوٹ گئی تو پھر آ جانا میں پھر جوڑ کے دے دوں۔ یہ تار ہے، یہ راڈ ہے، یہ ٹوٹ جائے تو ہم ویلڈ کریں گے تو نشان تو نظر آئے گا نا، نشان نظر آئے گا کہ یہ ٹوٹا ہوا ہے، نظر آئے گا نا۔ عقلت لہ کا کیا مطلب ہے کہ میں گیا یا اللہ یہ میری توبہ ٹوٹ گئی ہے جوڑ دے، تو اللہ کہتا ہے ایسے جوڑوں گا کہ جوڑ نظر بھی نہیں آئے گا، ایسی توبہ تیری۔ اور اگر تو اسے ایک دفعہ توڑ کے لایا یا 1,00,000 دفعہ توڑ کے لایا گا تو 1,00,000 ٹکڑے اس توبہ کے ہیں۔ یہ ایک بوتل ایک تمثیلی سامنے پیش کی ہوئی ہے، اس کو 1,00,000 جگہ سے جب جوڑا جائے گا تو کتنے نشان پڑیں گے، کتنے سامنے نظر آئیں گے۔ اور میرا رب کہتا ہے میں تیری 1,00,000 دفعہ ٹوٹی توبہ تجھے ایسے واپس کروں گا کہ ایک نشان بھی نظر نہیں آئے گا، صاف برتن تجھے دے دوں گا، صاف۔ میرے بچوں یہ میرا آپ کا اللہ ہے۔ مجھے جاوید چودھری کا فون آیا، آپ لوگوں کو گناہوں پہ ابھار رہے ہیں، کیوں؟ آپ کہتے ہیں جتنی دفعہ مرضی توبہ کرو معاف ہو جاتی ہے، آپ کا نوکر 2-3 دفعہ غلطی کرے آپ اسے پھر معاف کریں گے؟ میں نے کہا یار تم تو بڑے قابل آدمی ہو، اتنے بیوقوف بن گئے ہو کہ تم نے اللہ اور طارق جمیل کو ایک کر دیا۔ میرا نوکر نہیں، میرا بیٹا بھی کرے گا تو میں اسے گھر سے نکال، میرے باپ نے مجھے نکال دیا تھا گھر سے، تو مولوی بننا تو میرے گھر سے نکل، مجھے نکال دیا گھر سے فزیکلی، تو مولوی بننا تو میرے گھر سے نکل جا۔ 23 نومبر 1972 ہفتے کا دن، میں تو بشر ہوں، میں تو بیٹے کو نکال دوں گا۔ اور یہ اللہ ہے جو تعصر سے پاک ہے، میں اللہ کی رحمت کی طرف بلا رہا ہوں، میں گناہوں کی تھوڑا دعوت، میں اللہ کی، میری نسل کو اللہ کا پتہ کوئی نہیں، پتہ تو مولویوں نے خوفناک شکل اللہ کی دکھا دی ہے۔ میرا اللہ کریم ہے، مہربان ہے۔ تم ایک دفعہ کہتے ہو نا یا اللہ، تو جواب میں 70 دفعہ جواب کہو یا اللہ، کہو یا اللہ، زور سے کہو۔ اللہ کی قسم ہر بندے کے لیے 70 دفعہ جواب ہے لبیک 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 یا عبد، میرا بندہ میں حاضر ہوں، غلط کر کی ہے۔ تم ایک دفعہ تم ماں سے کہو اماں کہے گی جی، پھر کہو اماں کہے گی پھر کہو اماں کہے گی بھوک نہیں۔ اور تم اپنے رب کو پکارو، ساری رات پکارو، سارا دن پکارو، ساری زندگی پکارو، ہر لمحے پکارو، وہ ایک دفعہ پکار کے جواب میں 70 دفعہ جواب دیتا ہے، لبیک 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 لبیک، حاضر حاضر حاضر۔ اللہ آپ سے راضی ہو، آپ کے ان جذبوں کو اللہ عملی شکل دیتے، یہ جذبے عمل میں ڈھل جائیں تو بس ہمارا کام بن جائے، ہمارا کام آئے۔ تو بچوں آپ سب چھوٹی عمروں کے بیٹھے ہوئے، میں نے مانچسٹر میں بیان کیا تو ایک آ گیا نوجوان بڑا دکھی سا روتا، مولانا صاحب یہ واقعی ٹھیک بات ہے کہ جتنے گناہ ہیں اللہ معاف کر دے گا؟ وہ اتنا ڈرا ہوا تھا کہ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا ہاں جی، یہ واقعی ٹھیک بات ہے کہ جتنے گناہ ہیں اللہ معاف کر دے گا؟ میں نے کہا ہاں جی، یہ واقعی ٹھیک بات ہے؟ میں کہا یار بچیا تو 35 سال ہے، تو کتنے کو گناہ کیتے ہیں؟ چلو تو نے بہت گناہ کیے، 35 سال کے ہر لمحے میں تو نے گناہ، اب پاگل
زمین سے آسمان تک گناہوں کی بھری ہوئی گندگی کو میرا رب ایک آنسو پر دھو کے صاف کر دیتا. اس کرتے کو دھونے کے لیے ایک بالٹی پانی چاہیے. 70 سال نہیں، 70,000 سال نہیں، 70 کروڑ سال کے گناہوں کو دھونے کے لیے ایک آنسو کا قطرہ چاہیے، جو باہر بھی نہ نکلے، صرف اندر گھوم جائے، تیرے پیالے کو تر کر دے. وہ ایک قطرہ میرے تیرے 70,000 70 کروڑ سالوں کے گناہوں کو دھو کے رکھ دے گا. میرا آپ کا اللہ ایسا ہے. تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، اب تک جتنے ہم سے خطائیں ہوئی ہیں تم یہاں توبہ کر لو سارے، اور باہر نکل کر نئی زندگی شروع کرو. ٹھیک ہے نا؟ نیت کرتے ہو نا؟ باہر بھی بچے سن رہے ہیں، سارے میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اب انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب باہر والے، اندر والے، بڑی عمر چھوٹی عمر، اگر سچے دل سے کہا ہے تو آپ سب ایسے بیٹھے جیسے ماں کے پیٹ سے نکل کے آئے، صاف سارا صاف. ہاں نماز نہیں پڑھی، اب علماء سے پوچھ لینا بھی اب میں نے نمازیں نہیں پڑھی کیا کروں، روزے نہیں رکھے کیا کروں، کسی کا حق مارا کیا کروں. گناہ معاف ہو گیا. جتنا اللہ کو معاف کرنا پسند ہے، میرے نبی کی ایک اور حدیث سنو کہ اگر تم سارے نیک بن جاؤ نا تو اللہ تمہیں موت دے کے جنت میں بھیج دے گا، اور ایک قوم پیدا کرے گا جو گناہ کر کے بیٹھ کے روئیں گے، پھر اللہ انہیں معاف کر کے خوش ہو. یہ میرا آپ کا اللہ ہے. لہٰذا بڑے سے بڑی بھی خطا ہو جائے جھک کے مانگ لو، دروازے کھلے ہیں اس کی رحمت کے ہر وقت. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. تو ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ درود شریف پڑھو. اچھا ایک اعلان ہے یہ آپ کے انتظامیہ کی طرف سے، چونکہ ماشاءاللہ آپ اتنے ذوق شوق سے آئے ہیں، اللہ اس کا صلہ آپ کو دے. اور اندر بچے بچیاں خواتین زیادہ ہیں، تو خواتین کے احترام میں یہ جو لڑکے بیٹھے ہیں آپ لوگ تشریف رکھیں گے. پہلے یہ ساری مستورات نکل جائیں، اس کے بعد اگر آپ نکلیں تو آپ کے انتظامیہ کی اور میری بھی درخواست ہے، احسان عظیم ہوگا. چونکہ اتنا بڑا رش ہے تو اس کو راستہ بھی چھوٹا ہے، نکلنے میں ذرا دقت ہوگی. تو آپ سب کی خدمت میں گزارش ہے کہ پہلے مستورات کو نکلنے دیں، اس کے بعد آپ نکلیں تو انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا.